كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ امن والو نے انسان کو بنایا بعد میں اور انسان کے لیے سامان بنایا پہلے. جتنے دنیا میں انسان آئے ہیں یہ آدم علیہ السلام کے ذریعے آئے، اور خود آدم علیہ السلام جمعے کے دن عصر کے وقت بوقت شام آئے. آدم علیہ السلام بالکل آخری دن تھا. ہفتے سے جوڑو، اگر ہفتے کو سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ آخری، ساتویں دن کا آخری، اور اس میں بھی آخری گھڑی، اور وہ بھی عصر و مغرب کے درمیان کی. آدم علیہ السلام کو خدا نے اس میں پیدا کیا سب سے آخر. تو انسان بننا شروع ہوا آخر گھڑی میں، آخر دن میں، اور اس سے پہلے اس کے لیے بچھونا، کھٹولا، پھل، پھول، خوشبو، دوا، غذا، سایہ، پانی، مٹی، مچھلی، سب اللہ نے پہلے پیدا کیا. سب کیا سب پہلے. اللہ جل جلالہ نے ساری چیزیں پہلے پیدا فرما دی اور انسان کے اوپر. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ ساری چیزیں بیکار پڑی رہتی اور ان کو کوئی ہاتھ نہ لگاتا. اگر اللہ تعالیٰ احساس، خواہش، چاہت، طلب، ذوق، شوق، اشتیاق یہ نہ انسان میں پیدا فرماتا، یہ ساری چیزیں پڑی رہتی. مچھلی کا کوئی شکار نہ کرتا، چڑیوں کو کوئی ہوا میں نہ مارتا، غلے سے نفع نہ اٹھاتا، خوشبو دنیا میں کوئی نہ سونگتا، اور کوئی کام نہ کرتا. کیوں؟ اگر خواہش نہ ہو، ان کی خواہش نہ رکھ دی جاتی، ان کا تقاضا نہ رکھ دیا جاتا، ان کی طلب نہ رکھ دی جاتی انسان میں، تو سب چیزیں بیکار پڑی. اور اللہ نے کوئی چیز بیکار بنائی نہیں، لہذا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خام مادہ رکھ دیا، ہر ایک کی خواہش کا، ہر ایک کی تقاضے طلب. اور ابھی اللہ تعالیٰ اور چیزیں جو پیدا فرمائے ہوئے اور وہ رکاز کی اور معدن کی شان میں ہے، کانیں بنی ہوئی ہیں. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ پانیوں کی کانوں سے، اب پہاڑوں کی کانوں سے اور کوئلے کی کانوں سے عجیب عجیب پیدا اور دکھا رہا، اور ان کی طلب انسان میں پیدا ہوتی جا رہی. جو چیزیں اب تک ظاہر نہیں ہوئی وہ اللہ تعالیٰ وہ بھی ظاہر فرما رہا. وہ دیکھیے کتنی چیزیں تھیں، یہی پٹرول، یہی موبائل، یہی مٹی کا تیل کبھی انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں نہیں سنا گیا تھا. خود عرب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں نہیں تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تو تمام انسانوں کی ضرورتیں اور تمام انسانوں کی خواہشیں اس میں لگی. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان تمام چیزوں سے بڑا بنایا، کیونکہ یہ چیزیں تو استعمال ہوتی ہیں اور انسان ان کو استعمال کرتا ہے. یہ چیزیں بنتی ہیں انسانوں کے لیے اور انسان ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، اپنے نفع کے لیے اور
اپنے ٹھیک ہونے کے لیے، اپنے قوی ہونے کے لیے، اپنے صحیح ہونے کے لیے، اپنی عزت افتخار کے لیے اور اپنے دنیا کے وجود و حیات کے لیے ان چیزوں کو یہ انسان استعمال کرتا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، اب انسان کی عقل مندی اور بیوقوفی کی بات یہ ہے کہ انسان انہی میں سے کسی چیز کو انتخاب کرتا ہے اپنی ذات کے لیے اور اپنی کامیابی کے۔ کسی نے لوہے کا انتخاب کیا، کسی نے چاندی کا انتخاب کیا، کسی نے کہا زمزم مٹھائی، کیا کہا زمزم مٹھائی کا انتخاب کیا، کسی نے کچھ انتخاب کیا، کسی نے کچھ۔ تمام دنیا کے انسانوں نے جو چیزیں اللہ نے انسان ہی کے لیے بنائی ہیں ان میں سے مرکب یا مفرد کسی کو اختیار کر لیا اپنی زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی زندگی بھر کی کامیابی کے لیے اور اپنی تمام حاجات کی دوری کے لیے اور تمام مشکلات کی سہولت کے لیے اور تمام آسانیوں کو حاصل کرنے کے لیے اور تمام خرابیوں سے بچنے کے لیے اور تمام کمالات پر پڑھنے کے لیے ایک نہ ایک چیز کسی نہ کسی انسان نے اختیار کر رہا ہے، جیسے سونار نے سونے اور چاندی کو، اور جیسے لوہار نے لوہے کو، جیسے بڑھیوں نے لکڑی کو، اور جیسے درزیوں نے کپڑے کو۔ درزیوں اب درزی پوچھے کیا چاہیے، کیا کپڑا، کیا کرو سب کاٹیں گے اور سیئیں گے اور مزدوری لیں گے۔ تو ہر ایک نے کوئی نہ کوئی چیز اپنا مطمح نظر اور اپنا مقصد حیات اور اپنی کامیابی کا مدار اور اپنی حاجات کے پورا ہونے کا سبب کسی نہ کسی چیز کو قرار دیا، اور کچھ نہیں تو کچھ لوگوں نے تمام دنیا کے انسانوں کے پیخانے کو بٹورنے کو ذریعہ بنایا اپنی تمام کامیابی۔ تو آپ سب کے گٹر میں سے پیخانہ نکالو اور اس میں سے بیٹری بناؤ اور بیٹری میں سے روشنی تیار کرو اور روشنی کو مسالہ نما بناؤ اور مسالے کو پیکٹ میں بند کرو اپنے تمام دنیا بھر کے انسانوں کے پیخانے ہی کو مقصد حیات بنا لیا، اپنی حیات کا سب۔ اسی طرح تمام دنیا کے انسانوں پر اور اپنے اوپر ہم نے نظر ڈالیں، ہاں یہ پیچک والا ہے، یہ کون ہے؟ یہ پیچک والا ہے، یہ تالے والا ہے، یہ جاپان بٹن والا ہے، یہ جاپان جو چیز اس نے لے لی ہے دنیا کی کوئی چیز وہ وہی والا کر کے بیٹھو۔ اب وہ خوش ہے کہ میں جاپان بٹن سے کامیابی میری مل رہی۔ یہ کار کہاں سے آئی؟ جاپان بٹن سے۔ اور یہ کوٹھی کہاں سے بنی؟ جاپان بٹن سے۔ اور تمہیں یہ اوج موج کہاں سے ملا؟ جاپان کے بٹن سے۔ الغرض وہ بٹن ہی قرار دیا۔ اب یہ انسان کی بیوقوفی ہے کہ جو چیزیں انسان کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں اس کے معاشیات کے لیے، اقتصادیات کے لیے، دفاعیات کے لیے، حیات دنیا کے لیے، ان چیزوں میں سے کسی چیز کو مقصد حیات قرار دیتا کہ میری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے۔ یہ اس کی بیوقوفی کہلائی ہے۔ عقل مندی کی بات یہ تھی کہ وہ یہ سوچتا یہ سب چیزیں تو میرے لیے ہیں، میں کس کے لیے ہوں۔ سوچنے کی اور سمجھنے کی بات یہ تھی اور عقل سے کام لانے کی بات یہ تھی کہ اپنی عقل کو تیز کرتا اور اپنی عقل کے شہباز کو لے کے اڑتا اور یوں کہتا سب کچھ بنایا اللہ نے میرے لیے اور مجھ کو بنایا اللہ نے کس کے لیے؟ اللہ نے اپنے لیے۔ میرا مقصود اللہ، میرا مقصد حیات رضا الہی، میرا مقصود تعمیل حکم الہی۔ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ اپنے حکم کے پورا ہونے سے۔ اس کا حکم کہاں ہے؟ دین میں۔ اور دین کہاں؟ علم دین میں۔ اور علم دین کہاں ہے؟ قرآن میں۔ تو گویا ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب بھیج کر اپنے احکام پر چلانے کے لیے پیدا کیا ہے کہ میرے حکموں پر چلو اور میری بات کو مانو اور اپنے آپ کو اس کے مطابق بتاؤ تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور تم کو راضی ہونے کے لیے بنایا، اللہ ہی نے اپنے لیے بنایا تم کو، تم اللہ تم سے راضی ہو۔ میرے بزرگوں دوستوں، آج انسان کے سامنے یہ مقصد نہیں،
وہ اللہ کو نہیں مقصد بناتا، لوہے کو بناتا. وہ اللہ کو مقصد نہیں بناتا، جانور کو بناتا. وہ اللہ کو مقصد نہیں بناتا، کسی ستارے کو بناتا ہے. وہ اللہ کو مقصد نہیں بناتا، کسی دانے کو مقصد بناتا. وہ اللہ کو مقصد نہیں بناتا، کسی ذرے کو مقصد. اللہ کو نہیں مقصد بناتا اور کسی اور چیز کو مقصد. وہ کسی اور چیز کو مقصد بنائے گا، وہ اللہ کو نہیں بنائے گا. انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لے آئے، اور جب انسان ان بیوقوفیوں پر اترتا تھا تو انبیاء علیہ السلام ان انسانوں کی بیوقوفیوں کو بتلاتے اور ان کو حماقت کی طرف منسوب کرتے اور ان کی عقل کو صفاحت سے تعبیر کرتے اور پھر یوں فرماتے یہ سب تمہاری بیوقوفی اور حماقت ہے جو تم کائنات میں اپنے آپ کو لگا کر ان میں اپنی کامیابیاں دیکھ رہے ہو اور ان میں اپنی حاجات کا قضا دیکھ رہے ہو اور ان میں اپنی ضروریات کے پورا ہونے کو دیکھ رہے ہو اور ان میں تم اپنی خواہشات کے پورا ہونے کا منظر دیکھ رہے ہو اور ان میں تم اپنے تمام حاجات کا انتظام دیکھ رہے ہو. یہ تمہاری عقل کی خرابی ہے. تمہاری عقل کی کیوں؟ عقل کی کیوں خرابی؟ اس لیے کہ فرض کریے لوہا آپ نے تجویز کر لیا، لوہے نے چند چیزوں میں کامیابی دی، باقی چیزیں غائب. براہ راست لوہا تو کامیابی دیتا نہیں، تو بیچنا پڑتا ہے. بیچا تو اس سے پیسہ بنتا ہے. پیسے میں جتنی کامیابی رکھی وہ مل گئی، باقی غائب. کیونکہ پیسہ بھی مخلوق ہے اور اس کے منافع بھی محدود ہے اور اس کا نفع بھی تھوڑا ہے اور اس کی زندگی بھی تھوڑی ہے. پیسے ہی ختم ہو گئے، کیا کر لو؟ تم نے لوہے سے پیسہ بنایا اور چور نے آ کر پیسہ کمایا، وہ سارا پیسہ لے گیا، نہ لوہا رہا نہ پیسہ رہا. اب کیا کر لو؟ اس لیے جس نے کسی مخلوق کو اپنا مقصود حیات بنا کر اور اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے کا ذریعہ سمجھ کر کسی مقصود کو بنایا، کسی شے کو بنایا، کسی مخلوق کو بنایا، کسی پیدا کی ہوئی چیز کو بنایا، وہ بڑا بیوقوف ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ یہ مخلوق کب تک کے لیے پیدا کی گئی اور اس کا نفع کب تک کے لیے پیدا کیا گیا اور اس کے چاروں کیا چیز گھری ہوئی ہے اور کون سی چیز اس کو لپٹی ہوئی ہے، اس کو اس کا تمہیں پتہ نہیں، لہذا اپنی حماقت کی وجہ سے اس میں لگا ہوا ہے. چاہے کتنے لوہے والے مارے غم کے ڈوبے ہوئے ہیں اور کتنے سونے اور چاندی والے غم کے مارے ڈوبے ہوئے ہیں اور کتنے غلے والے اپنی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کتنی دنیا میں زندگی گزارنے والے، انہوں نے جس چیز کو بھی بنایا ہو اپنا مقصود زندگی، وہ اسی میں ڈوبے ہوئے، خوب ڈوبے ہوئے. یہاں تک کہ نمرود کو پتا چلا کہ آج رات ایک مرد سے ایک عورت میں وہ بچہ منتقل ہونے والا ہے جو بچہ میرے تختے کو الٹ دے گا. نمرود نے مقصود بنایا تھا ملک کو اور مال کو اور عساکر کو اور اسلحہ کو اور اپنی پبلک کو، اپنے ماتحت. اس نے مقصود بنایا تھا پوری دنیا کو، پوری دنیا کا بادشاہ تھا. اور اس نے ملک کے زام میں آ کر اور مال کے غوطے میں ڈوب کر اور اپنے پاس چیزوں کی بہتات دیکھ کر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میرے جیسا کامیاب کوئی نہیں. لیکن کسی نجومی نے یا کسی تارا دیکھنے والے نے یا کسی کاہن نے اتنی سی بات اس کے کان میں ڈالی کہ اے نمرود، آج کی رات مرد سے عورت کی جانب ایک بچہ آ رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے، تیرا تختہ الٹ گیا. اب وہ اس چکر میں کہ میرے جیسے ملک اور ملک کو کون الٹ سکتا ہے؟ اور پھر وہ بچہ، اس نے کہا یہ کیا مشکل ہے، آج رات ہم مرد عورت کو ملنے ہی نہیں دیں گے، آج کی رات ہم مرد عورت کو ملنے نہیں دیں گے. اور کہنے والے کہا تیرے شہری بھی ایسا ہوگا، ہونے نہیں ہو سکتا. جب تک میرے اندر حکم ہے، اب میرے اندر اقتدار ہے، اب میرے اندر اختیار ہے، اب میرے اندر اسباب ہے،
اب میرے پاس ملک ہے، اب میرا کہا سب مانتے ہیں، آج میں کام نہیں ہونے دوں گا۔ چانچہ وزیر اعظم صاحب کو بلایا، کہا دیکھو آج مردوں سے کہہ دو اپنی عورتوں کے پاس نہ جائیں۔ اب وزیر اعظم کی بیوی کو بلایا، ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو، اور کہا کہ آج تمام عورتوں میں کا انتظام کرو، کوئی عورت کسی مرد کے پاس نہ جائے۔ آج میاں بیوی اکٹھے نہ ہونے پاؤں، اب مرد عورت ناجائز اکٹھے نہ ہونے پاؤں، مرد کو ایک طرف کر دو، عورتوں کو ایک طرف۔ اب بادشاہ نے یہ کہا اب میں خود بھی راضی ہو جاؤں گا۔ اب وزیر اعظم سے کہا تو بھی راضی ہو جائے، اور ان کی بیوی سے کہا تو بھی راضی ہو جائے۔ صاحب رجگائی شروع ہوئی، یہ انتظام کیا اسے بہت بڑا، اور اپنے شہر کے مرد عورتوں کو انخلا کر دیا، سب کو گھروں سے نکلوا لیا، ایک میدان میں مرد، ایک میدان میں عورت۔ اور جذبہ کیا، وہ جو خبر لگی ہے کہیں سچی نہ ہو، اور آج رات کوئی بچہ جا نہ رہا ہو، منتقل نہ ہو رہا ہو، لہذا آج میں منتقل نہیں ہونے دوں گا، میرے اختیار اقتدار میں حصہ۔ اب سنیے، وزیر اعظم صاحب آئے کوئی بات کرنے بادشاہ سے، پہنچے تو دیکھا آنکھ لگ گئی، بادشاہ کی آنکھ جھپک گئی۔ آخر انسان ہی تو ہے، لاکھ کہے کہ میں یوں کروں گا وہ کروں گا، میاں اس کی آنکھ بھی اللہ کے قبضے میں، اور اس کی جھپک بھی اللہ کے قبضے میں، اور اس کی پلک بھی خدا کے قبضے میں۔ بس یہی بیوقوف ہے انسان، یہ اس میں عقل نہیں آتی کہ میری ہر چیز اللہ کے قبضے میں، میرا بال اللہ کے قبضے میں، میرا رواں اللہ کے قبضے میں، میری ہڈی اللہ کے قبضے، میری پسلی اللہ کے قبضے، میری رگ اللہ کے قبضے میں، میری عروق و شرائط اللہ کے قبضے میں، میرا خون کا جریان اور بہنا اللہ کے قبضے میں، سب چیز میرے اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ عقل نہیں آتی۔ اس بادشاہ کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ میں سو نہیں سکتا، نہیں آج میں جاگوں گا، جاگ رہا ہوں۔ جاگتے پٹ سے سر نیچے گیا تکیے پر یا کاہے پر، اور آنکھ لگ گئی۔ وزیر اعظم پہنچے تو دیکھا سو رہے۔ وزیر اعظم تو اپنی بیوی کو خیال آیا کہ چلو ذرا میاں کا حال تو دیکھ لیں۔ وہ صاحب میاں ملے بادشاہ کے سرحانے۔ کہاں ملے؟ بادشاہ کے بولے نا، بادشاہ کے سرحانے ملے میاں صاحب، یعنی وزیر اعظم صاحب۔ آئی تھی بات کرنے، اور پوچھنے انتظام کیسا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے سارا سب کام چالو ہے۔ وہ جناب وہ تو سو رہا تھا بادشاہ، اور بیوی صاحبہ کی آنکھ جو پہنچی میاں کو، اب میاں کو لگی بیوی کو، وہیں لپٹ کے اور وہیں صحبت کر کے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ لیے صاحب اگر یہ قصہ صحیح ہے، اب میں نے اپنے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کئی بار سنا، ان کی زبانی سے کئی بار سنا، کہیں دیکھا بھی کسی طرح کہ وزیر اعظم صاحب اور ان کی بیوی بادشاہ کو سوتا چھوڑ وہیں میاں بیوی دونوں کے دونوں نے آپس میں ملاپ کیا اور صحبت کی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وزیر اعظم کے بیٹے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب جوان ہوئے، اچھا پھر یہ کہ نجومی نے دوسرے دن یہ خبر دی، بادشاہ نے پوچھا ٹھیک ہے، اس نے ٹھیک کہا، وہ تو رات آ گئے، وہ تو رات پہنچ گئے، منتقل ہو گئے۔ اچھا تو بادشاہ نے دوسرا آرڈر جاری کیا کہ آج رات جس کے گھر میں بچہ آیا ہو اور حمل ٹھہرا ہو، حمل ساقط، اسقاط حمل کا قانون بن گیا، ساقط کرو، ساقط لگ گیا۔ بیوی صاحبہ کو پتا چلا، بیوی صاحبہ تو منتظمہ تھی، کیا تھی؟ منتظمہ اعلیٰ۔ یہ عورتوں سے انتظام کا کام لینا یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ان کی ماں سے شروع ہوا، عورتوں سے ملک کے انتظام کا کام لینا۔
اللہ تعالیٰ نے بہت جلد ولادت عطا فرمائی. انہوں نے اس ابراہیم علیہ السلام کو ایک پہاڑ کے غار میں پہنچا دیا, غار میں ڈال کے چلی گئے. کسی کو پتہ نہ چلا کہ پیٹ میں کچھ تھا, کب آیا اور کب گیا. اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت اس طرح فرمائی کہ ایک انگوٹھے میں اللہ نے شہد نکال دیا اور ایک انگوٹھے میں دودھ. جب ان کو بھوک لگے تو ان کو دایا کی اور مرضعہ کی اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. میٹھی میٹھی چیز کھانے کو جی چاہا تو شہد کا انگوٹھا چاٹنے لگے. پھر اللہ نے یہ کیا کہ ایک دن میں ان کی اٹھان اور نشو و نما ہفتے اور مہینے بھر کر دیا. ایک دن میں ایک ہفتے کے برابر بڑھتے تھے. اور اولاد اور بچے جو ان کی زندگی بڑھتی ہے پیدا ہونے کے بعد, وہ جس تناسب سے بڑھتی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تناسب اللہ نے اپنی قدرت سے بڑھا دیا. وہ ایک سال میں لگنے لگے 7 سال کے. کیسا بھی ہے؟ اور ایک مہینے میں لگنے لگے کتنا معلوم, کتنے مہینے ہو گئے. اس طرح اب چکرا گیا نمرود, اس کی سمجھ کچھ نہیں آیا. چاند ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے, بالغ ہوئے, عمر پائی, فرشتہ آیا, نبی بنے. اللہ نبی بنا کے بھیجا اور کہا اے ابراہیم, میں تم کو نبی بنا کے بھیجتا ہوں اور میں تم کو اپنی دعوت اللہ کا کام تمہارے سپرد کرتا ہوں کہ میری طرف لوگوں کو دعوت دو. اور یہ جو بادشاہ ہے تمہارا نمرود, اس کو دعوت دو اس بات کی کہ اے نمرود, تو بندہ ہے بندہ, اور تو مخلوق ہے مخلوق, اور تو مملوک ہے مملوک, اور تو چھوٹا ہے چھوٹا, اور تو عاجز ہے مسکین. مولا نے تجھ کو پیدا کیا, رب نے تجھ کو ہم کو پالا, تجھ کو جو کچھ دیا ہمارے رب نے دیا. اس کو یہ بھی اختیار ہے جب چاہے چھین لے, اور اس کو یہ بھی اختیار ہے نہ چھینے اور تجھی کو چھین لیا. لہذا تم اے نمرود بجائے اس دعوے, اچھا یہ نمرود دعویٰ کرنے لگا تھا کہ میں تمام دنیا کا رب میں ہوں اور تمام دنیا کا معبود میں ہوں. اپنی عبادت کراتا تھا اور اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا. آج سب کو میں پال رہا ہوں, تمام دنیا کے مرد عورت مجھ سے پل رہے, اور تمام جانور مجھ سے پل رہے, اور تمام چیزیں مجھ سے چل رہی, میرے حکم سے چلتی پھرتی ہیں, اور میرے حکم سے گھٹتی بڑھتی ہیں, اور میرے حکم سے جیتی مرتی ہیں. ساری مخلوقات میرے قبضے میں ہے, میں سب کا رب ہوں, میں سب کا معبود ہوں. یہ اس کا دعویٰ تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شان سے پیدا کیا اور بڑی شان سے بڑھایا اور بڑی قدرت سے ان کو آگے کیا اور بڑی قدرت سے اللہ نے ان کو نبی بنایا, اور اللہ نے نبی بنا کر نمرود کے پاس پہنچے اور دعوت کے کام. اے نمرود, ہاں ابراہیم کیا کہتے ہو؟ دیکھو بات مان جائیے, آپ رب نہیں ہیں, آپ مالک نہیں ہیں. آپ کو, ہم کو, سب کو خدا نے پیدا کیا. تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ آپ کو ملک دے دیا بہت بڑا, ساری دنیا کا آپ کو بادشاہ بنا دیا. یہ اسی نے بنایا ہے, جب چاہے گا ہٹا دے گا اور جب چاہے گا چھین لے گا. تو نمرود نے کہا اے ابراہیم, یہ بتلاؤ کہ تم جو رب رب کر رہے ہو اور کسی اور رب کی دعوت دے رہے ہو اور مجھ کو رب نہیں مانتے, تو تمہارے رب میں صفتیں کیا کیا ہیں؟ رب صفت والا ہے, بے صفت والا, قدرت والا, بے قدرت والا, عزت والا, بے عزت والا, کہ شان والا یا بے شان والا. یہ بتلاؤ اس کے اندر ہے کیا خوبی, اب یہ بتلاؤ اس کا کمال کیا ہے. جب نمرود نے سوال کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا. تیسرے پارے میں خدا نے اس قصے کو نقل کیا, قرآن کے تیسرے پارے, اور کیا نقل کیا؟
جواب نقل کیا. قال ربي الذي يحيي ويميت قال ربي الذي يحيي ويميت. فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں میرا رب حیات دیتا ہے اور میرا رب موت دیتا ہے. حیات دینا موت دینا میرے رب کے ہاتھ. تو نمرود نے جھٹ سے جواب دیا اور فوراً اس کے منہ سے نکلا قال انا احیی و امیت قال انا احیی و امیت. اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے جواب پر جواب الجواب میں بھی حیات دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں. کیا کہا؟ میں بھی حیات دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں. حیات موت میرے پاس بھی ہے. اگر اس صفت کے ہونے کی بنا پر تم اپنے رب کو رب کہتے ہو تو یہ دو صفتیں میرے اندر بھی موجود ہیں. مجھ کو رب کہو مان لو. اب ابراہیم نے صاحب فرمایا آپ حیات کیسے دیتے ہیں اور آپ موت کیسے دیتے ہیں دکھلائیے مجھے. حیات موت دے کے دکھلائیے. اس نے جلاد کو حکم دیا پڑھ کے لاؤ جیل خانے میں سے دو آدمی جیل خانے سے پڑھ کے لایا. جلاد سے کہا ایک کی گردن مار اور ایک کی گردن چھوڑ. جس کو چھوڑ اسے کہا چلا جا اور جس کو مار وہیں گرا دے. اور گرا دے. جلاد نے ایک کی گردن مار دی. اس نے کہا نمرود نے ابراہیم دیکھو موت دی کہ نہیں دی میں نے. میرے حکم سے موت مل نہیں رہی. اب دیکھو میرے حکم سے حیات ملی نہیں ملی. اسی کا نام تو حیات دینا ہے اسی کا نام تو موت دینا ہے. سمجھ گیا ابراہیم علیہ السلام کہ یہ آدمی اتنا ڈوبا ہوا ہے بے وقوفی میں اور اتنا بے عقل ہے کہ حیات دینے اور موت دینے کے معنی نہیں جانتا. حیات دینے اور موت دینے حیات دینے کی حقیقت موت دینے کی حقیقت حقیقت الاحیاء و حقیقت الاماتہ ما یعرف هذا الشخص البلید. هذا الشخص البلید ما یعرف. یہ شخص اتنا بیوقوف ہے کہ جانتے ہی نہیں احیاء اور اماتہ کی جگہ. کیونکہ اس نے زندہ کو زندہ چھوڑنے کا نام حیات زندہ کرنا قرار دیا اور زندہ کے اوپر زندہ کی گردن پر تلوار چلوانے کا نام حیات دینا قرار دیا. حالانکہ حیات دینا کہتے ہیں مردہ جسم میں روح ڈالنے کو اور مردہ کرنا کہتے ہیں زندہ جسم سے روح نکالنے کو. زندہ جسم سے روح نکالنا احیاء ہے اور روح ڈالنا احیاء ہے اور روح نکالنا اماتہ ہے. مگر اس شخص کی عقل میں احیاء اماتہ کے معنی نہیں آئے. اس نے اپنے فعل کو احیاء اماتہ قرار دیا. سمجھ گئے بڑا بیوقوف. اچھا اس کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ پیر تلے کی زمین بھی میری اور سر اوپر کا آسمان بھی میرا. سر اوپر کا دعویٰ اس کا بڑا زبردست تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ اوپر جو آسمان ہے یہ پرانا آسمان یہ بھی میرا. اگر ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو یہیں اس کو دھڑ سے پٹک دیتے اور اس کا گلا گھونٹ دیتے اور یوں کہتے بتلا تیری عمر کیا؟ کہتا ہے میری عمر 100 برس کی یا 400 برس یا اتنے برس جتنی بھی رہی. اور آسمان کی عمر کیا؟ آسمان کی تو ہزاروں لاکھوں برس. اچھا تو آپ ابھی زندہ بھی نہیں تھے. اور قلب کو سلامتی کی دعوت دیتے کہ قلب کو سلامتی کے ساتھ استعمال کر. دل میں دیکھ عقل سے سوچ خیال کر اور یقین کر کہ تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. نہ تیری جان اپنے ہاتھ میں نہ تیرا بال اپنے ہاتھ میں نہ تیری سیاہی اپنے ہاتھ میں نہ تیری سفیدی اپنے ہاتھ میں نہ تیری کڑک اپنے ہاتھ میں نہ تیری آواز اپنے نہ تیری آواز نہ تیری آواز نہ تیری آواز اپنے ہاتھ میں نہ تیری نظر اپنے ہاتھ میں نہ تیری فکر اپنے ہاتھ میں. جب چاہے خدا تیری فکر کو مار دے اور جب چاہے خدا
تیرے دماغ کو جلا دے، اور جب چاہے خدا تیرے دماغ پر موٹا پردہ لا کے ڈال دے، موٹا پردہ لا کے ڈال دے، اور جب چاہے خدا تیرا دل مار دے، اور جب چاہے خدا تیرے دل کو ہارٹ اٹیک کر دے، ایک جو چاہے کرے، تو اپنے دل کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، خدا ہمارا تیرے دل پر قبضہ رکھتا ہے، ہمارے دل پر وہی کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، ایک ایسی، وہ بھی بہت بڑے نبی اور رسول تھے، اب بھیجے گئے اپنے زمانے کے بادشاہ کی طرف، اپنے زمانے کے طاقتور قوم کی طرف، اور اپنے زمانے کے صاحب اقتدار کی طرف، اور اپنے زمانے کے ان کی طرف۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئے۔ فرعون بھی یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، بلکہ وہ صرف رب کا دعویٰ کرتا تھا نمرود، اور یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اے مصریو، اے سوڈانیو، اور اے دنیا کے انسانوں، میں تمہارا رب اعلی ہوں۔ کیا ہوں تمہارا؟ میں سب سے اونچا کہ مجھ سے اوپر کوئی اونچا تمہارا رب نہیں، بہت اونچا، اور سب سے اونچا تمہارا رب اعلی کا دعویٰ کرتا تھا، اور کہتا تھا اگر میرے علاوہ کسی کو معبود بناؤ گے تو ہم بتائیں گے، تم کو اس کی سزا بتائیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کیا تکلیف دے سکتے ہیں اس خیال میں۔ اب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کس کو بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اسی طرح پیش آیا، بلکہ اس کو تو یہ تو کسی تاریخی کتاب میں ملے گا، ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھر دیا۔ کیا کر دیا؟ یہاں بھی کسی نجومی نے یہ کہہ دیا کہ اسرائیلی قوم میں ایک بچہ ہونے والا ہے جو اے فرعون تیرے تختے کے الٹنے کا سبب ہوا۔ اور اس نے کیا قانون بنایا؟ اس نے جو مشورہ لیا اپنے آدمیوں سے، تو اس مشورے میں یہ بات طے ہوئی، کیا طے ہوئی کہ دیکھو جس گھر میں اسرائیلی گھر میں بچہ متولد ہو اس کو فوراً پکڑ کر مار دیا جائے، قتل کر، 2 ٹکڑے کر دیا جائے، بلکہ کئی ٹکڑے کر دیا جائے۔ یہ قرآن میں دونوں لفظ ہے، جو تقتیل کا بھی لفظ ہے، تقتیل کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ یہ قانون بن گیا۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ 70,000 بچے اسرائیلی مارے گئے۔ کتنے مارے؟ جس اسرائیلی گھر میں بچہ اور سیدھے پہنچا جیل اور وہیں مارا گیا، پکڑا گیا اور مارا گیا۔ کتنے مارے گئے؟ 70۔ یہ قرآن میں 70,000 کا لفظ نہیں ہے، لیکن تاریخوں سے معلوم ہوا اور تفسیروں سے معلوم ہوا 70,000 بچے مارے گئے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آتا ہے بعض تاریخوں میں اور بعض تفسیروں میں کہ کسی نے خبر پہنچا دی اور نبی پہنچاوے، تو وہاں تو CID چھٹی ہوئی تھی اور ہر گھر میں دیکھتی رہتی تھی، وہ کس کے گھر کیا ہوا، کس کے گھر کیا ہوا۔ پتا چلا کہ آج ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ اب تو نہ سمجھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دل میں لگے جھٹکے، عقل قابو میں نہ آئی، جلدی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے اور روٹی پکنے والے تنور جو آگ سے بھرا ہوا تھا اس میں ڈال دیا۔ بعض تفسیروں میں نے دیکھا تو اس میں ڈال دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تنور میں، وہ تلاشی لینے والے تلاش کر گئے ہر جگہ، تنور کو نہیں دیکھا، تنور۔ اب جب چلے گئے تو جلدی سے ماں کہنے لگی ہائے میری عقل ماری گئی، وہی لے جاتے ان کی خوشامد کرتے، شاید چھوڑ دیتے، وہ تو آگ میں جل جلا کے ختم ہو گیا ہوگا۔ اب جو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اور چہرے سے نور
درخشاں ہے، جلدی سے نکالا آگ سے. آگ نے کہیں جلایا نہیں تھا، آگ نے کوئی چیز نہیں جلائی، سینے سے لپٹایا، خوب پیار کیا. اب سمجھ یہ بات آئی کہ کریں کیا؟ اگر ہم چھوڑتے ہیں تو پھر کوئی آگے لے جائے گا. وہ تو گھوم رہی تھی، گماشتے گھوم رہے تھے، اور تلاشی لینے والے تلاشی کرتے پھر رہے تھے، اور بار بار ہو رہی تھی گھر گھر کی تلاشی. اتنے میں خیال آیا کہ آؤ اس کو صندوق ایک بنائیں، اور صندوق میں اس کو رکھیں اور اس کو بند کر دیں، اور یہ دریائے نیل چل رہا ہے اس میں جا کے ڈالا. دل میں ان کے بعد اللہ نے یہ ڈالی. انہوں نے تابوت بنایا، تابوت میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھا، اور اس تابوت کو لے جا کر دریائے نیل میں. اب وہ تابوت دریائے نیل میں، اور دریائے نیل میں چل رہا، اللہ اپنی قدرت سے فرعون کے محل کی طرف لے جا رہا. فرعون کی بیوی آسیہ یہ بھی اسرائیلی قوم میں سے تھی، لیکن فرعون عاشق ہو کر لے آیا تھا، اولاد کوئی ہو نہیں رہی تھی، سالہ سال سے اولاد کی طلب تھی. لیکن فرعون باوجود اتنا بڑا رب ہونے کے اور باوجود اتنا بڑا معبود ہونے کے ایک کچرا بچہ بھی نکال نہ سکا، اور ایک ساقط لاقط بچہ بھی نکال نہیں سکا. وہ جناب اسی طرف بی بی صاحبہ محل سرائے میں بیٹھی تھی، آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، دیکھا کوئی چیز دریا میں چلی آ رہی، بھیجے اپنے ملازم، وہ دریا سے اٹھا کے لائے، تابوت کھولا گیا، دیکھا ایک بچہ بڑا خوبصورت، نورانی، جمیل نورانی، روشن، پیشانی درخشاں، خوب پیارا. ان کو کوئی بچہ تھا نہیں، ان کے دل میں اللہ نے ان کی محبت ڈال دی، موسیٰ علیہ السلام کی محبت لی. اب انہوں نے نکالا تابوت، میرا لے پالک ہے یہ، میرا لے پالک میں پالوں گی اسے. اتنے میں آیا فرعون سے قصہ بیان کیا کہ ایک یہاں ملا، کہ اوہو یہی بچہ نہ ہو، 70,000 میں مر گیا ہوگا، تجھے ایک بچہ رہا، ایک بچہ میں پالنا چاہتی ہوں، اسے پالنے نہیں دیتا. اچھا یہ بڑے بڑے مرد جو ہے نا اپنے عورتوں کے کہے میں جلدی آ جائیں، عورتیں ان پر حاوی، یہ حاوی سب پر اور عورت ان پر. حضرت یہ میرے چھوڑ دیا. اب جناب دودھ کون پلا گئے؟ حضرت آسیہ کی چھاتی میں دودھ نہیں، کیونکہ بچے نہیں رہا کوئی. اب دودھ کہاں سے آوے؟ اب دودھ کے چکر میں کہ دودھ کہاں سے آوے، دودھ جانوروں کو پلایا نہیں پیا. عورتیں جو دودھ پلانے والیاں تھیں مصر میں، وہ بلائی گئیں 1 2 3 10 20 100 1000، جو ہی وہ لے منہ میں دیں، اپنی پستان دیں، تو موسیٰ علیہ السلام ایسا منہ بنائے، اور موسیٰ علیہ السلام ایسا اپنا منہ پھیر لے کہ باوجود بھوک و پیاس کے کسی اپنی ماں کے علاوہ کسی کا پیے ہی نہیں. اتنے میں ماں نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، اے بہن جا کے دیکھ میاں کو کون اٹھا لے گیا، میاں کہاں ہے، تیار سو کر. تو یہ ایک ٹیلے پہ چڑھی، وہاں سے محل شاہی فرعونی صاف نظر آ رہا تھا، اور اس میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ دکھائی دے رہا تھا، اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ سنائی دے رہا تھا. انہوں نے دیکھا کہ بھیا کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے، اور دیکھا کہ بھیا جہاں کسی عورت کی چھاتی لاتے ہیں بھیا منہ پھیر لیتے. دوڑ کے آئی اور کہا اے بھائیو، ایک عورت ہمارے یہاں بھی ہے، اس کی بھی دودھ آ رہا ہے، اگر کہو تو ہم اسے لاؤیں. ہاں بھائی لاؤ. اوہو لاؤ، شاید کسی کا دودھ پیے، یہ تو کسی کا پیتے ہی نہیں، یہ تو کسی کی تو متوجہ نہیں ہوتا. کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو
اپنے نفس پر بڑا قابو ہوتا ہے، اپنے نفس پر بھوک اور پیاس میں کوئی حرام کام نہیں کرتے. جب اللہ نے حرام کر دیا تمام عورتوں کا دودھ آپ پر، تو آپ حرام دودھ کیسے پیتے؟ خدا قرآن میں فرماتا ہے وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے دودھ پلانے والیاں ساری حرام کر دی موسیٰ کو. تو جو حرام ہے تو کیسے پیتے؟ لہذا حرام کام انبیاء علیہ السلام بچپن سے اللہ نے ان کی فطرت بھی یہ رکھا ہے، تو کوئی کام غلط نہیں کریں گے اور کوئی کام حرام نہیں کریں گے. بس جی اتنے میں یہ گئی، انہوں نے منظوری دے دی لاؤ سورت کو. یہ گئی اے اماں بھیا کسی کا نہیں پی رہا ہے، چل شاید تیرا پی لے، چلتا ہے تیرا پی لے. وہ بھی دوڑی دوڑی آئی اور آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام دیے گئے ان کی گود میں. موسیٰ علیہ السلام بھوکے تو تھی اور پیاس تو تھی اور نفس پہ اتنے دیر سے قابو پا رہے تھے اور بھوک و پیاس دبائے جا رہے تھے. ایسا کیا؟ ایسا جیسے لوہا، مقناطیسی لوہا جیسے لوہے سے چپک جاتا ہے خود بخود، اب پتہ نہیں چلتا کب چپکا اور چلنا نظر نہیں آتا. اس طرح اب جو چھاتی پکڑ لی اپنی ماں کی اور دودھ پیا، قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے منہ سے نکلے یہ میرے ہی تو بچہ ہے. اللہ نے فوراً مہر لگائی، چپ چپ یہ کہیے بس. ارے تمہیں کہاں نہیں واضح ہوا؟ میرے بزرگوں دوستوں بیٹا مل گیا. حضرت آسیہ نے فرمایا لے جاؤ اپنے گھر اور دودھ پلاتی رہو اور کبھی کبھی لایا کرو. لوگ واپس ہو گئے. جس گھر سے نکلے تھے اللہ نے اسی گھر میں، پہلے ڈرتے ڈرتے گھر میں تھے، اب باعزت باشوکت حکومت کے خرچے پر گھر میں آ گئے. اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کی، ہاں ایک فرعون کی قدرت دیکھو، ایک اللہ کی قدرت دیکھو. ایک فرعون کہتا ہے میں ہوں قدرت والا، میں ہوں رب اعلیٰ اور میں ہوں تمہارا الہ معبود اور الہ معبد، میں تمہارا. ایک وہ دعویٰ کرتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ آپ کی قدرت دکھاتا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی کبھی آتے تھے اور پھر جب بڑے ہوئے تو باقاعدہ رہنے لگے. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے فرعون کی ران پر، فرعون کی داڑھی سے کھیل رہے تھے. یہ کیا کر رہے تھے؟ فرعون نے ہاتھ مارا کہ کیا کرتا ہے، کیوں داڑھی کے بال مارتا؟ موسیٰ علیہ السلام آیا غصہ اور مارا زور سے ایک تماشا. یہ جو تماشا زور سے مارا تو فرعون نے کہا ہو نہ ہو اے آسیہ یہ وہی بچہ معلوم ہوتا ہے جو میرا تختہ الٹے ہے. اللہ فرعون سے کہلوا بھی رہے بار بار تاکہ یہ ہو کہ ہاں علی وجہ البصیرہ مرا ہے، علی وجہ البصیرہ غلام ذلیل ہے. یہ ہو نہ ہو وہی بچہ معلوم ہوتا ہے. حضرت آسیہ نے فرمایا وہ 70,000 میں مر بھی گیا ہوگا، میرے تو کوئی بچہ نہیں، اب تیرے اندر اتنا زور نہیں، کوئی بچہ تو دیتا نہیں. اللہ نے ایک بچہ دیا، ایک بچہ مل گیا ہے، میں اس کو لے پالک بنائے ہوں، اسے بھی چھینتا، میں ہی چھیننے دوں گی جب تو میری جان ہے. اگر دیکھ مگا انگارا تچلا انگارے کا اور مگا ہیرے کا، ایک طرف لال ہیرا مگا اور ایک طرف انگارا مگا. انگارے کے تچلے میں اگر یہ ہاتھ ڈال دے تو یہ وہ بچہ نہیں ہے، اگر ہیرے اور لال میں ہاتھ ڈالے تو وہی بچہ ہے. فرعون نے کہا ٹھیک، چلو ٹھیک. اب جو انگارے کا منگایا تسلا اور ادھر منگایا لال، اب وہ دونوں کو دونوں کیے اکٹھے. قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دست مبارک لال اور ہیرے کی طرف چلا جاتا اور اس میں سے نکال لیتے اور انگارے سے ڈرتے. اتنے میں جبریل السلام آئے اور کلائی پکڑی اور انگارے باہر مار دیا. اور بچوں کا قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز ہاتھ میں آ گئے کھٹ سے منہ میں ڈالے، کھٹ سے مٹی گری، مٹی کی کسی چیز پر ہاتھ ماری نہیں اور کھٹ سے منہ میں ڈالا. حتیٰ کہ میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ اپنے ہی پیخانے میں ہاتھ مارا اور کھٹ پڑا. ارے وارے 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 بچے. تو حضرت موسیٰ علیہ انگارے پر ہاتھ مارا اور انگارہ منہ میں.
زبان آپ کی جل گئی، زبان آپ کی جل گئی اور لگلٹ آپ میں پیدا ہو گئی، اور زبان کے جلنے کی وجہ سے آپ کا کلام صاف ستھرا فصیح ویسا نہ رہا جیسا پہلے تھا، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو داعی بنایا۔ کیا بنا؟ دعوت کا کام، فرعون کی دعوت کا کام اور فرعون کی قوم کی دعوت کا کام اور اپنی بنی اسرائیل کے اندر اصلاح کا کام سارا کا سارا موسیٰ علیہ السلام ہی سے خدا نے لیا۔ قصے تو ان کے لمبے ہیں، آخر میں یہ ہوا کہ ایک قبطی کو ایک اسرائیلی میں لڑائی ہو رہی تھی، اسرائیلی نے کہا اے موسیٰ یہ دیکھو یہ قبطی مجھے مارے جا رہا ہے۔ اس زمانے کا یہ کون سا فساد تھا؟ یہ قبطی اسرائیلی فساد کہلاتا تھا۔ قبطی تھے قوم حکومت میں سے اور اسرائیلی تھے قوم موسیٰ میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی کہ اسرائیلی کو ظلمن ایک قبطی مار رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے سے ایک مکہ قبطی کے پیٹھ پر مارا، ایسا مارا کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا اور دل مر۔ کیوں؟ کیونکہ ہر نبی میں اللہ تعالیٰ 40 مردوں کی طاقت دیتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے طاقت کتنے کی تھی؟ آج معمولی پہلوان مار دے تو آدمی مر جاتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام تو 40 پہلوانوں کی طاقت رکھتے تھے۔ وہ 40 پہلوانوں کی طاقت رکھنے والے موسیٰ علیہ السلام آخر کیوں نہ ان کے مکے سے کوئی نہ مر جائے، مگر مارنے کی نیت سے نہیں مارا تھا، موت کی نیت سے نہیں مارا تھا، چھڑانے کی نیت سے۔ قاعدہ یہ کہ جب دو آدمی لڑ رہے ہو، ایک آدمی کو پیچھے سے کوئی مار دے تو یوں ہو جاتا ہے، وہ خود ہی چھوڑ جاتا ہے، خود لڑائی کیوں دیکھتا ہے کہ آدمی آگے سے لڑ رہا تھا ایک پیچھے سے، تو پیچھے دیکھتا ہے مڑ کر لڑائی چھوڑ جاتی ہے۔ اب وہ کہہ رہے بھائی لڑائی چھوڑو، لیکن وہ یہ کہہ نہیں پایا۔ اب مارا جو ایک مکہ، اب پڑا بڑے پٹ سے، اب بالکل دل کے مقابلے میں پیچھے سے وہیں کھٹ سے گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ڈر لگا، اے اللہ یہ تو مجھ سے کوئی بہت ویسی بات ہو گئی، میں نے تو جان سے مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، میں نے تو چھڑانے کے لیے مارا تھا، ماریں گے توجہ بٹے گی اور ہٹے گی تو لڑائی ختم ہوگی۔ اے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اے اللہ میں نے بڑا بھاری ظلم۔ اب اللہ کے سامنے رونے پیٹنے لگے۔ اتنے میں دوسرے دن وہی اسرائیلی جو پہلے دن تھا وہ کسی اور قبطی سے لڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہلی موت کا بڑا غم تھا اور بڑا اثر تھا کہ ہائے ہمارے ہاتھ سے ناحق دشمن کی قوم کا ایک آدمی مارا گیا، مجھے مارنے کا ارادہ نہیں تھا اور مجھے مارنا جائز بھی نہیں تھا، اس نے کسی آدمی کو مارا نہیں تھا جان سے، تو کیوں جان سے ہم مارتے؟ صرف اتنا ہی تھا کہ آدمی کو مار رہا تھا بس۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیلی کو، اپنے والے اسرائیلی کو دوسرے دن بھی اسی طرح لڑتے دیکھا ایک اور قبطی سے۔ اب پہلی موت پر بڑا تأثر تھا اور بڑا غم تھا آپ نے کہا او کمبخت بد نصیب، یہی کرتا ہے تو ہی فسادی معلوم ہوتا ہے، روز نئے سے نئے لڑتا رہتا ہے۔ اس نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ آج قبطی پر نہیں میرے اوپر ہے، اور کل قبطی کو مار چکے ہیں، اگر آدھا مکہ مجھے مار گیا تو وہ تو جلدی مر جاؤں گا، وہ تو ایک مکے مرا میں آدھی مر جاؤں۔ فوراً چیخ کے بولا اے موسیٰ کیا تم وہی کرنا چاہتے ہو جو کل کیا تم نے، جو اس کو مارا؟ یہ تو بیچارہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسی باتیں کہہ رہا، اور موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اس قبطی کو پکڑے دوسرے کو، وہ قبطی بھاگا اور اس نے جا کے کہہ دیا فرعون سے، وہ جو آپ لوگ تلاش کر رہے ہو قاتل کو، کہ قبطی کا قاتل کون، ہماری قوم کا قاتل کون، ارے وہ قاتل آپ کا وہی متمنا، وہی لے پالک بیٹا ہے جس کا نام موسیٰ ہے۔ فرعون نے فوراً اپنی منگائی سارے مشیروں کا دفتر منگا لیا اور سارے مشیروں کی مجلس جما لی، کہا کیا کہتے ہو بھائی، میں نے تو پالا تھا اچھی نیت سے لیکن لڑکا بڑا خراب نکلا۔ لڑکا
لڑکا بڑا خراب نکلا اور اس نے بڑا نقصان پہنچایا. اس میں اتنی ہمت و جرأت کیسے پیدا ہو گئی کہ وہ میری قوم میں سے ایک آدمی کو مار گیا. آج پتا چل گیا کہ خود اس نے اقرار کر لیا اور اس کے ساتھی نے اقرار کر لیا کہ ہمارا اس مقتول کا قاتل وہی موسیٰ ہے. کیا رائے ہے تمہاری؟ سب نے کہا فوراً اس کو گرفتار کرو اور اس کو فوراً سولی پہ چڑھا دو. قصاص قصاص قصاص. یہ قصہ کوئی سن رہا تھا انہی مشورے والوں نے. ان میں سے کوئی موسیٰ علیہ السلام کا دوست بھی تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو دل سے چاہتا بھی تھا. اور ہو سکتا ہے کہ حزب مخالف میں سے رہا ہو کیونکہ اسرائیلی بھی ایک دو مشیر ہوں اور اسرائیلی چاہتے ہی ہوں موسیٰ علیہ السلام کو. وہ دوڑا ہوا آیا اور اس نے کہا اے موسیٰ جلدی مصر چھوڑ دو, بھاگو بھاگو بھاگو. تمہاری گرفتاری کا آرڈر ہو چکا اور تم کو پکڑنے کا حکم ہو چکا ہے اور تم کو مارا جائے گا, یہ طے ہو چکا. موسیٰ علیہ السلام نے نہ گھر میں خبر کی نہ باہر, وہیں سے جہاں خبر لگی وہاں سے آپ بھاگے بھاگے بھاگتے بھاگتے چلے. پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے جا رہے, کوئی آ تو نہیں رہا, کوئی آ تو نہیں رہا, کوئی مجھے پکڑنے تو نہیں آ رہا. پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے جا رہے اور آگے بھاگتے جا رہے یہاں تک کہ وادی سینا طے کر لیا اور طور سینا پار کر گئے اور مدین حضرت شعیب کے شہر میں پہنچ گئے. حضرت شعیب کے شہر مدین اس کا نام ہے, وہاں پہنچ گئے اور اطمینان ہوا اس بات کا کہ اب مصر کا کوئی آدمی یہاں تک پکڑنے نہیں آئے گا. وہاں ایک کنواں تھا بہت بڑا, وہاں کنواں تھا, وہاں ایک کنواں تھا بہت بڑا. اس پر چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے. اس شہر کے دو لڑکیاں جوان دیکھی کنواں موسیٰ علیہ السلام نے, وہ دونوں ایک طرف کھڑی تھی مردوں سے دور. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کے پاس پہنچ کر کہ تم دونوں دور علیحدہ کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ بڈھا ہے, آنکھ کا اندھا ہے, نام شعیب ہے, ہم ہی دو لڑکیاں اس کی ہیں, ہمارے پاس کوئی مرد نہیں پانی بھرنے والا, ہم ہی بھرنے والیاں ہیں. ہم مردوں کے ساتھ نہیں بھرتے, ہمیں شرم آتی ہے مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر باں سے باں ملا کر, ران سے ران ملا کر, بدن سے بدن ملا کر پانی بھرنے میں ہمیں شرم آتی. ہم غیرت مند عورتیں ہیں, حیادار عورتیں ہیں, ایک نبی کی بچیاں ہیں, ایک نبی کی. میرا باپ نبی تھا ہے اور آنکھوں سے اندھا ہو چکا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم یہی کھڑی رہو. گئے اب موسیٰ علیہ السلام نے جا کر یہ عورتیں جس گھڑے کو 15-20 مرتبہ ڈال کے بھرتی, چھوٹے گھڑے تھے, موسیٰ علیہ السلام نے بڑا گھڑا ڈالا. چلو 40 مرد کی طاقت تھی, 40 مرد کی طاقت تھی, ان کو بڑا گھڑا بھرنے میں کیا دیر لگتی. چلو اور تم کھڑی, تمہارا کھڑا رہنا بھی یہاں ٹھیک نہیں, چلی جاؤ. اور آپ ایک درخت نظر آیا, اس کا سایہ نظر آیا, اس سائے میں بیٹھ گئے. آپ کو چرواہوں میں سے کوئی پوچھ نہیں رہا, لڑکیوں نے بھی کوئی بات نہیں کی, وہ پانی لے کے چلی گئی. آپ جو سائے میں گئے تعریف کی, اے اللہ اے اللہ میں محتاج ہوں ہر اس چیز کا جو تو مجھے عطا فرمائے, میں پورا محتاج ہوں, میں اس درخت کے سائے کا بھی محتاج ہوں. موسیٰ علیہ السلام میں انانیت نہیں ہے, ربوبیت کے دعوے میں سے کوئی دعویٰ نہیں ہے, الوہیت کے دعوے میں کوئی دعویٰ نہیں ہے. آؤ میری پوجا کرو, میں بہت بڑا طاقتور نبی ہوں. کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا. دعوت دی تو اس بات کی دی اللہ ایک ہے اور اسی کے اندر ساری قدرت ہے, اسی کو ماننا ہے خدا اور اسی کو ماننا ہے رب اور اسی کو ماننا ہے معبود, اس کے علاوہ کوئی نہ رب ہے نہ معبود. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی لیکن ابھی دعوت ملی نہیں, اب ملنے والی ہے. یہ سائے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک لڑکی ان میں سے آئی. اس نے کہا اے موسیٰ, کہا جی, کہا میرا باپ بلا رہا ہے آپ کو, میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے. اچھا, کہا جی ہاں آپ کو بلا رہا ہے.
میرے باپ نے پوچھا کہ اے میری بیٹیوں اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ تو میں نے تمہارا قصہ سنا دیا۔ تو باپ نے کہا بلاؤ ان کو، انہوں نے میرے ساتھ احسان کیا، احسان کا بدلہ احسان، بلاؤ کھلاؤ پلاؤ بٹھاؤ۔ ایک بیٹی رہبر بن کر آگے چلی، پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام، پیچھے پیچھے آگے چلی، پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عورت کو پیچھے رہنا چاہیے، مرد کو آگے، اور تم رہبری پیچھے سے کرو، اشارہ کرو ادھر چلنا ہے، آگے میں چلو، کیونکہ چلنے میں بھی عورت کی پنڈلی سے کپڑا اٹھتا ہے، اور اگر ہوا چل رہی ہو تو اور بھی اٹھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حیا اور غیرت کے خلاف ہے کسی عورت کی پنڈلی دیکھنا، میں آگے چلوں تم پیچھے چلو۔ وہ جناب پیچھے آ گئی، وہ بھی حیا کے مارے، اور یہ آ گئی، داخل ہوئے۔ شعیب علیہ السلام نابینا تھے، ان کی خدمت میں پہنچے، شعیب علیہ السلام کو سلام کیا، سلام کا جواب دیا، فرمایا کیا قصہ ہے؟ سارا قصہ سنا۔ فرمایا گھبراؤ مت، اللہ نے ظالم لوگوں نے تم کو نجات دے دی، اب تم یہیں رہو اور میرے پاس رہو یہاں تک کہ مصر کا خلفشار ختم ہو اور وہاں کا وارنٹ گرفتاری نسیم منسیہ ہو، وارنٹ گرفتاری بلبلیاں ہو، نسیم منسیہ ہو، آپ یہیں رہیے۔ لیکن آپ ہیں جوان اور میری بیٹیاں ہیں 2 جوان، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ جوان بیٹے کو اپنی 2 بیٹیوں کے پاس، کہ میں تو اندھا، میں تو مجھے نظر نہیں آتا، بغیر کسی جائز طریقے کے رکھوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اے موسیٰ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں، آپ کے پاس مہر دین مہر دینے کو کچھ نہیں تو کچھ نہیں، کوئی حرج نہیں، ہمارے گھر کی بکریاں 8 سال یا 10 سال آپ چرائیے، آپ کا یہ چرانا یہ دین مہر ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ جوان بیٹیوں کے بیچ میں رہنا ٹھیک نہیں، اور جب اتنے غیرت مند تھے کہ پنڈلی بھی کھلی نہیں دیکھ سکتے تھے، تو بھلا جوان بیٹیاں کہیں پڑی سو رہی ہوں اور آنے جانے میں نظر آ جائیں، تو فرمایا ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح کہا، میں تیار ہوں، اور ان دونوں مدتوں میں سے 8 کی یا 10 کی جون سی میں پوری کر سکوں کر دوں۔ بکریاں چرانا آپ کا کام تھا، بکریاں 8 سال 10 سال آپ نے چرانا، اور بیوی صاحبہ حمل سے ٹھہری۔ 10 سال کے بعد فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اے شعیب علیہ السلام، اے میرے خسر آپ اجازت دیجئے، میرے ماں ہیں، میرے باپ ہیں، میرے بھائی ہیں، میری بہن ہے، میرا خاندان ہے، انتظار میں ہوگا، میں چھپ کے لکھ کے اور بھاگا ہوں، اور میں اس ظالم سے بھاگا ہوں، ظالم کا ظلم والا قانون تھا، اس کے جتنے قوانین تھے سب ظالمانہ تھے، میں اس سے بھاگا تھا، لیکن آپ اجازت دیجیے، اب مجھے خیال ہو رہا ہے کہ میرے باپ کا کیا حال ہوگا، میں اپنی بیوی کی رخصتی بھی چاہتا ہوں، اور میں جو بکریاں میری بیوی کی ہیں میں ان کو بھی لے کے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں چلا جاؤں۔ شعیب سے فرمایا ضرور ضرور۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیوی لی، بکری لی، اپنے کو لیا، ہاں درمیان میں قصہ پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ بکریاں چلانے کے لیے لاٹھی کی ضرورت پڑے گی، دیکھو یہ لاٹھیاں کھڑی ہیں، ان میں سے ایک اٹھا لاؤ۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام نے ایک لاٹھی لے کے آئے، اور شعیب علیہ السلام نے ٹٹول کے دیکھا کہ او موسیٰ، ارے تم کو تو وہ لاٹھی ملی جو نبیوں والی ہے، شاید خدا تم کو نبی بنانا چاہتا ہو۔ ارے یہ بابا آدم سے چلی آ رہی ہے میرے پاس، وراثتاً بعد وراثتاً یہ بابا آدم سے چلی آ رہی ہے۔ اے موسیٰ تم کو تو وہ لاٹھی ملی جو نبیوں کو ملا کرتی تھی، اور نبی اسی لاٹھی کو لے کے چلا کرتے تھے۔ اچھا جاؤ، مجھے امید ہے خدا کی ذات سے خدا تم کو نبی بنائے۔ اب وہ لاٹھی، اب وہ بیوی، اب وہ بکری، اب وہ اپنی ذات، 4 چیز چلی۔ طور پہاڑ راستے میں پڑا، اس کے اس دامن میں مدین، چڑھ کر اتر کر دوسری طرف جاؤ تو ادھر مصر کی وادی اور مصر، ادھر میں اور سہولت ورکی۔ موسیٰ علیہ السلام بیوی صاحب نے کہا جائیے، صفورہ نام تھا، حضرت صفورہ
ان کا نام تھا، ان دو بیٹیوں نے جس بیٹی کا بیاہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا ان کا نام صبورہ تھا. حضرت صبورہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ نے جائیے. آپ چڑھے پہاڑ کی چوٹی پہ گئے، پہاڑ وہاں جو پہنچے تو آگ تو ہو گئی غائب، انگارہ گیا نظر سے اوجھل اور چمک آئی نور والی، نور کی روشنی چاروں طرف جگمگا رہی. اب درختوں کے پتیوں اور پھلوں اور ڈالوں میں سے دکھائی دے رہی، اور ایک آواز آئی، ایسی آواز جو ہر طرف سے جدھر کان کرے ادھر ہی سے آواز. آواز کا خلاصہ یہ تھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیة اکاد اخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی، اس میں سے آواز آئی، جدھر کان لگائے ادھر ہی سے آواز دینے والا نظر نہیں آیا، یہ آواز آئی چاروں اور نور چاروں. میں ہوں اللہ، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس آواز میں یہ بات آئی، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، تمہارا معبود ہوں اور ہر ایک کا ہوں. تم کو میری عبادت کرنی چاہیے اور میری نماز قائم رکھنی چاہیے. اور میری نماز میری یاد کے واسطے میری یاد کرو، نماز کے ذریعے مجھے یاد کرو. اب دیکھو اے موسیٰ قیامت آنے والی ہے. اے موسیٰ تمہارا تو ساری انسانوں کا حساب کتاب اعمال کا وہاں ہوگا، ایمان کا وہاں ہوگا. اے موسیٰ دیکھو دنیا میں جب تک تم رہو کسی ایسے کے پیچھے مت چلنا جو تم کو گمراہ کر دے اور تم کو ہلاک کر دے اور آخرت سے ہٹا دے، آخرت سے ہٹا دے اور دنیا میں دبو دے اور تم کو پریشان کر دے. خبردار خبردار ایسوں کی بات مت مان. اے موسیٰ اب گویا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلا کر اب دعوت اللہ کا کام دے رہے ہیں اور نبوت کے تمغے سے سرفراز فرما رہے ہیں اور یہ ساری تمہید ہو رہی ہے. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ فرمایا اے میرے اللہ، اے میرے معبود، یہ میری لاٹھی ہے، یہ میری لاٹھی ہے. چیک لگاتا ہوں میں اس پر، اب پتی جھاڑتا ہوں میں اس پر. اب پتی جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کو پتی جھاڑتا ہوں. سمجھے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے؟ ذرا غور کرو جواب میں. حقیقت بتلائی کہ لاٹھی لکڑی ہے. لاٹھی کی حقیقت کیا ہے؟ لاٹھی کس سے بنتی ہے؟ لکڑی، لوہے کی نہیں تھی، چاندی سونے کی نہیں تھی، جست کی نہیں تھی، اسٹیل کی نہیں تھی، اور کسی دھات کی نہیں تھی، لکڑی کی تھی. یہ میری لاٹھی ہے جس کی ذات لکڑی ہے، جس کی ذات، اور اس کی صفات کیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہے؟ دو تو بتلا دی صاف صاف، اب باقی کہا کہ اللہ اگر آپ کہیں گے تو میں سب بتلا دوں گا اس کا کیا نفع ہے میرے پاس. ایک نفع تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ سہارا میرا یہ لکڑی. میرے پاس کوئی سواری نہیں، پیدل چلتے 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 جو میں تھک جاتا ہوں تو میں اسی سہارے سے کھڑا ہو رہتا ہوں اور اسی سہارے سے چلتا ہوں. یہ میری ذات کا سہارا ہے، میری حیات کا سہارا ہے. اچھا یہ میری پرورش کا بھی سہارا ہے اور یہ میری بیوی کی حیات کا بھی سہارا ہے. وہ کیسے؟ اے اللہ میں اس پر درخت کی پتیاں
وہ پتیاں جو مجھ سے اونچی ہے میرے ہاتھ سے پکڑ میں نہیں آتی، میں لاٹھی سے اچھی خاصی تھی، میں اس سے جھاڑتا ہوں، بکریوں میں پتیاں گرتی ہیں، بتیاں چباتی ہیں، دودھ بنتا ہے، دودھ نکلتا ہے، میں پیتا ہوں، میری بیوی پیتی ہے، اور میری بکری پیتی ہے، بکری بھی پیتی ہے، میرے جانور کی بھی حیات اسی میں، اور میری بیوی کی حیات بھی اسی میں، میری اقتصادیات اس لکڑی میں، اور میری مالیات اس لکڑی میں، اور میری معاشیات اس لکڑی میں، میری معاشیات معاش چاہتے ہو اس لکڑی میں، اقتصاد چاہتے ہو اس لکڑی، اے اللہ اس میں میری ہر چیز ہے، حتیٰ کہ دفاعیات بھی اس لکڑی میں، اگر کوئی دشمن حملہ کرے میں اسی لکڑی سے مارتا ہوں، دفاع بھی اسی سے کرتا ہوں، یہ میری سلاح بھی ہے، اور دفاع اعلی دفاع بھی ہے، اے اللہ اس میں بڑی خوبی، اس لکڑی اس لاٹھی میں بڑی خوبی، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میری جان کا سہارا۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا بالکل سچ، واقعی اس لکڑی سے واقعی یہی سب کام ہو رہا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا اسی لکڑی سے پتی توڑنا، جھاڑنا، اور پتی بکریوں کو چموانا، اور چموا کر اللہ کی طرف دودھ بننا، اور دودھ نکال کر خود پینا، بیوی کو پلانا، بس یہی ان کی غذا، یہی ان کی دوا، یہی ان کی معاش، یہی ان کی معاشیات، یہی ان کی سب کچھ تھی۔ اب اللہ پاک نے فرمایا قال القها یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اچھا اس لکڑی کو اپنے ہاتھ سے چھوڑو اور زمین پر ڈال دو۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، حکم کی تعمیل میں لکڑی چھوڑی زمین پر اور ڈال دی، زمین پر پھینک دی، وہ لکڑی نہ رہی، اللہ نے اس کو حکم دیا اے لاٹھی موسیٰ کی بن جا تو اژدہا، بن جا، وہ جہاں وہ اژدہا بنے، ادھر بھی منہ، دم کی طرف بھی منہ، موٹے، اور وہ سانپ اتنا موٹا ماشاء اللہ کہ جب اس نے منہ کھولا تھا کہ ایک ہونٹ فرعون کے تخت کے نیچے اور ایک ہونٹ اس کے سر کے اوپر، اتنا منہ چوڑا تھا، اور تیز اتنا چلتا تھا جیسے دبلا سانپ، پتلا سانپ تیز بھاگتا ہے، اس طرح سے تیز بھاگتا ہے۔ اللہ نے قدرت دکھلائی، یہ نہ سمجھے کہ موٹا بھاگ نہیں سکتا، موٹا کبھی دبلے سے آگے نکل جاتا ہے۔ اللہ نے دکھلایا موٹے میں دبلے کی صفات، اور دبلے میں موٹے کی صفات، قوی میں ضعیف کی صفات، ضعیف میں قوی کی صفات، مردے کو زندہ کرنا، زندہ کو مردہ کرنا، مردے کو ضعیف کو قوی کرنا، قوی کو ضعیف کرنا، جاندار کو بے جان کرنا، بے جان کو جاندار کرنا، تمہارے جتنے سہارے تھے ان سہارے کے علاوہ ایسا بنا دینا کہ تم خود اس سے بھاگو۔ پہلے تم لکڑی ہاتھ میں لے کر اپنے سینے سے لگا کے رکھتے تھے اور اپنی کمر سے سہارا لگتے تھے، اب لگاؤ نا اے موسیٰ، اب لگاؤ، موسیٰ بولو اب کیا ہے؟ اب تو موسیٰ علیہ السلام خاموش، اے موسیٰ اب بتلاؤ کیا ہے یہ لکڑی تمہاری کیا ہوئی؟ یاد رکھو اے موسیٰ جس طرح تمہاری لکڑی پر میرا تصرف چل سکتا ہے اور یہ چلا ہے، اسی طرح زمین سے لے کے آسمان تک، اور ذرے سے لے کے آفتاب تک، اور بال سے لے کے بدن تک، اور چھوٹی سے لے کے بڑے تک میرا تصرف ہر طرح چل سکتا ہے، جس کو جو چاہے کرو، جس کو۔ اے موسیٰ یقین کرو تمہاری لکڑی صرف لکڑی لاٹھی تمہاری لکڑی کی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، اللہ لکڑی کو جو چاہے بنا، لکڑی کو پہلے لکڑی ہوتی تھی بھری، لاٹھی تھی اندر سے بھری، اب بھاری، اب بنا دیا اژدہا، اندر سے کھوکھلا، اندر سے زنجیریں اور سانپ کی کمانیاں اور سب بنا دیا۔ پہلے لکڑی میں زہر نہیں تھا، شکر ہی شکر، نفع ہی نفع، دودھ ہی دودھ، معاشیات، پہلے لکڑی میں یہ فائدہ تھا، اب زہر ہی زہر، اب زہر ہی زہر، اور اتنا طاقتور سانپ تھا کہ 1,40,000 مصنوعی سانپ کو ہڑپ کر گیا، اتنا طاقتور اللہ نے بنایا۔
موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ تو جب ڈرے تھے، جبکہ خبر دی تھی خبر رساں ایجنسی نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ جلدی بھاگو، تم کو پکڑنے کے لیے طے ہو چکا اور تم کو مارنے کے لیے فیصلہ ہو چکا. ایک دفعہ جب بھاگے تھے ڈرتے ہوئے، اور ایک دفعہ جو دیکھا کو جو دیکھا تو پیچھے بھاگے. اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو مت، کسی سے مت ڈرو، میرے ہاتھوں کے بنائے ہوئے اعضاء سے اور میری ہاتھوں کی بنائی ہوئی مخلوق سے مت ڈرو. اے موسیٰ مت ڈرو کسی سے، مت ڈرو اس سے، ہاتھ بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ، ہاتھ بڑھاؤ، اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھو، پھر یہ لکڑی ہو جائے گی. چاہتے موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بات مانی، ربک کر ہاتھ بڑھایا. وہ معمولی سی خوف طبی تھا، خوف طبی کا وقت تھا، نکل گیا. طبیعت میں ڈر پیدا ہو جائے یہ انسان میں ہو سکتا ہے، ایک بار کوئی چیز ہے، لیکن وہ نکل گیا. ایمانی خوف اور ایمانی طاقت آئی اور وہ نکل گیا. موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا، پھر وہی لاٹھی کی لاٹھی. فرمایا لو ایک چیز تم کو میں نے دی، لو ایک چیز دی. نبیوں کو فوج دی، لشکر دیا، سونا دیا، چاندی دی، حرفت دی، صنعت دی اور طاقت دی، سمندری گھوڑے دیے، سمندری زرہ بنانے کی طاقت دی، لوہے کو ہاتھ سے موم کرنے کی طاقت دی. لیا لوہے کو داؤد علیہ السلام نے، اور اپنے ان کے ہاتھ میں اللہ نے اتنی گرمی ایمانی دے رکھی تھی، حرارت ایمانی ان کے ہاتھ میں اتنی تھی کہ لوہے کو پکڑا اور لوہا یوں ہونے لگا، اور اسی آپ انگلیوں سے اس کی زرہ کی زنجیریں نکالنے لگے اور زرہ بنا دی. اللہ نے یہ طاقت. اور اے موسیٰ یہ دیا اور دیں گے، لیکن اے موسیٰ تم کو ایک لاٹھی دے دیں. لو یہ لاٹھی، یہ میری کرامتی لاٹھی ہے، یہ تمہاری اقتصادی لاٹھی نہیں، یہ میری قدرتی لاٹھی ہے، یہ میری تمہاری سیاسی اور دفاعی لاٹھی نہیں، یہ میری اعجازی لاٹھی ہے اور میری قدرتی لاٹھی ہے. یہ تمہارے لیے معجزہ ہے، میری وجود کی دلیل ہے اور تمہاری نبوت کی نشانی ہے. نبوت کی نشانی ہے اور میرے وجود کی دلیل. اے موسیٰ لے جاؤ اس لاٹھی، اے موسیٰ لاٹھی کو لے اپنے ساتھ رکھو، یہ کام دے گی تم کو ہر موقع پر، یہ کام دے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ طور پہاڑ پر جہاں انگارہ دیکھا تھا وہاں یہ باتیں ہو رہی، اور بیوی صاحبہ نیچے پڑی، اور بیوی صاحبہ نیچے پڑی، بکری نیچے پڑی، آپ اور آپ کی لاٹھی ساتھ آئی، باتیں ہو رہی. اللہ پاک نے بھی بات ختم نہیں کی. اے موسیٰ ذرا اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے گریبان میں ہاتھ ڈالا، کہ اچھا نکالو. اب جو نکالا تو معلوم ہوا کہ یہ پوری ہتھیلی روشن ہو گئی، نہ داغ نہ دھبا، نہ برس نہ کمک نہ کوئی اور چیز، کوئی دھبا نہیں، صاف ستھری روشن ہتھیلی. کیا اندھیری رات میں رکھو تو چمک کا کام ہے. اے موسیٰ لو یہ تم کو دوسری دلیل دیتا ہوں، دوسرا معجزہ دیتا ہوں. اس میں میں نے حقیقت نہیں بدلی، ہاتھ رہا، صفت بدل لی. تم سے گندمی رنگ کی ہتھیلی تھی، گندمی رنگ کی، اب اس کو میں نے سفید رنگ کا بنا دیا. مجھے رنگ بدلنا بھی آتا ہے، مجھے رنگ بدلنا بھی آتا ہے، اور کم رنگ کو سفید رنگ بنانا بھی آتا ہے. مجھے یہ معجزہ بھی آتا ہے، ہر قدرت میرے پاس. اے موسیٰ یہ تمہاری نبوت کی نشانی ہے اور میری آیت، میرے وجود کی آیت اور دلیل ہے. موسیٰ دیکھو واقعی ہاتھ ڈالا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایمان دل میں ہوتا ہے، دل زبان پہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گریبان میں ہاتھ ڈلوا کے وہ جو ایمان موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھا، اور اس ایمان میں نور ہوتا ہے ایمان میں، تو اب جب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ کو اپنی چھاتی پر اور اپنے دل پر رکھا تو اس کی روشنی آ گئی. نور ایمانی قلبی کی روشنی آپ کے دست مبارک میں اللہ نے پیدا فرمایا. یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے براہ راست پیدا فرمایا. اب جو موسیٰ سے خدا نے فرمایا اے موسیٰ اب میں تمہیں کام دیتا ہوں، کام
کیا دیتا ہوں؟ ہاں اے موسیٰ بیوی کی طرف مت جاؤ، بیوی کو چھوڑو خدا پر، بکری کی طرف مت جاؤ، بکری کو چھوڑو خدا پر، بکری کو چھوڑو، بکری چھوڑو خدا پر، بیوی چھوڑو خدا پر، یعنی مجھ پر، اللہ پر۔ اللہ کی قدرت تم نے دیکھ لی، کر سکتا ہے عبادت، کر سکتا ہے روشنی، تمہاری بچے کی، تمہارے حاملہ عورت کی ولادت میں مدد تو دے سکتا ہے نا خدا؟ تم نے خدا کو دیکھ لیا کیسا خدا ہے؟ خدا کو تم نے پہچان لیا، اور خدا کی آیت اور دلالت تم نے دیکھ لی، خدا کی قدرت تم نے پہچان لی۔ اے موسیٰ گھبراؤ مت، ایسے خدا کے حکم کی بات مانو، وہ تمہاری حفاظت بھی کرے گا اور تمہاری بیوی بچوں کی بھی، اور ہر بات کی حفاظت کرے گا، اور ہر بات۔ موسیٰ نے کہا یا خدا آپ کہاں بھیجنا چاہتے ہیں؟ کہا فرعون کی طرف، کہا اسی فرعون کی طرف جسے وارنٹ گرفتاری میرا نکال رکھا ہے اور میرے مارنے کا فیصلہ کر رکھا، کہا اسی کی طرف جاؤ، اسی کی طرف، گھبراؤ مت، زیادہ زیادہ وہ اژدہا ہے، اژدہے کو دیکھ کے تم میرے کہے سے تم نے ہاتھ ڈالا، اژدہا ضعیف بن کر لکڑی بن گیا، فرعون پر ہاتھ ڈالو میرے کہے سے ضعیف ہو جائے، کوئی اس میں طاقت نہیں۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي به اذري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا۔ داعی کو چاہیے کہ جب دعوت کے کام میں چلے تو اللہ سے دعا مانگ لے۔ کیا مانگ لے؟ دعوت کے کام کرنے والے کو دعا مانگ کے چلنا ضروری ہے۔ دعا مانگے بغیر نہ ایک قدم نہ اٹھائے، دعا مانگے، اے اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، اے مالک، اے مالک آپ دعوت کے کام میں مجھے بھیج رہے ہیں، نبیوں سے آپ نے کام لیا تھا، ہم تو امتی ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، وہ تو بے گناہ تھے، وہ تو معصوم تھے، ہم غیر معصوم ہیں، وہ تو محفوظ تھے، ہم غیر محفوظ ہیں، وہ شیطان ہم پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، ہم پر شیطان حملہ کرتا ہے، اے مالک پھر بھی آپ بھیج رہے ہیں تو آپ ہماری مدد فرمائیے، حفاظت فرمائیے اور کام بنائیے، اور اے اللہ ہر موقع پر ہر قدم پر ہماری حفاظت فرمائیے۔ دعا مانگو چکے موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ اے میرے پالنہار کھول لے میرا سینہ اور آسان کر دے معاملہ دعوت تبلیغ کا، اور کھول دے میری زبان کی گرہ، وہی گرہ جو انگارہ کھانے سے جل گئی تھی نا، وہ گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری دعوت کی باتیں سمجھیں اور میری تبلیغ کی باتیں سمجھیں۔ اللہ زبان کھول دے، میری زبان کھول دے تاکہ میں اچھی طرح سمجھا سکوں۔ اور اے میرے پالنہار شریک کر دے میرے اس دعوت والے کام میں میرے اہل خاندان میں سے ایک میرا بھائی نام نامی ہارون، اس کو شریک کر دیجئے میرے اس دعوت و تبلیغ کے کام میں۔ کیوں؟ تاکہ ہم دو رہیں گے کہ ایک ذکر کرے گا، ایک دعوت دے گا، ایک تسبیح پڑھے گا، ایک دعوت دے گا، تو 24 گھنٹے دعوت بھی چلے گی اور اس کے ساتھ دعا بھی ہوگی، اس کے بعد اور تسبیح بھی ہوگی۔ بس جی جب موسیٰ نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرمایا اے موسیٰ تمہاری ہر دعا قبول، تمہاری جاؤ سینہ کھول دیا، جاؤ تبلیغ کا کام آسان کر دیا، جاؤ زبان سے لکنت تمہاری دور کر دی، جاؤ بھائی ہارون کو بھی لے جاؤ، خوب ہمارا ذکر کرو، خوب ہمارا کام کرو۔ دعوت کے کام کرنے والوں کو ذکر بے انتہا کرنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ ذکر دعا تسبیح، ذکر دعا تسبیح خوب مانگنا دعوت کے کام۔ دعوت کے ساتھ اگر یہ کام ہوگا اور اس کے ساتھ ذکر ہوگا اور تسبیح ہوگی تب یہ دعوت کرنا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بزرگوں دوستوں کہ انبیاء علیہ السلام کو خدا نے اپنے زمانے کے بیوقوف انسانوں کی طرف بھیجا جو دعویٰ کر بیٹھتے تھے اپنے رب ہونے کا اور اپنے معبود ہونے کا اور اپنے قوی ہونے کا اور اپنے بادشاہ ہونے کا اور کسی کے بندہ نہ ہونے کا
کسی غلام نہ ہونے کا، اور اپنے عاجز نہ ہونے کا، اور اپنے قوی مطلق ہونے کا، اور اپنے قادر مطلق ہونے کا، اور اپنے شافی مطلق ہونے کا، اور اپنے ہر جوہر کا اور ہر کمال کے مدعی ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے دعوت دے. میرے بزرگوں دوستوں، اب وہ دعوت کا کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. لیکن دعوت کا کام نہیں ختم ہوا، نبوت کا نامزد ہونا ختم ہوا. اب نبی کوئی نہیں آئے گا. لاکھ کوئی کہے کہ فلانا میرا نبی بڑا اچھا ہے اور بڑا اچھا ہے، لاکھ کہے، اللہ کی اس کی خوبی بیان کرے، اللہ اس کے کمالات دکھلائے، اب بالکل جنید بغدادی بدلائے، اب بالکل شبلی نعمانی بدلائے، اب بالکل عبد القادر جیلانی بدلائے، اب بالکل نظام الدین اولیاء بدلائے کہ میرا نظام الدین اولیاء اتنا بڑا شیخ تھا اب وہ نبی بن گیا. خبردار، نبوت کی بات نہ ماننا. نبوت کی بات لاکھ دعویٰ کرے، لاکھ کھلاوے پلاوے، لاکھ کرامتیں دکھلاوے، ہوا پہ اڑتا نظر آئے، دریا میں تیرتا نظر آئے، دریا میں لاکھوں شیروں سے بھیڑتا لڑتا نظر آئے. خبردار خبردار، ان کرامتوں کی وجہ سے کبھی نبی کسی کو نہیں کہنا، کیونکہ سرکار فرما گئے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. سرکار کیا فرما گئے؟ یاد رکھو اس جملے کو یاد، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگر ہوتے تو عمر ہوتے، اگر ہوتے تو مولانا ہوتا، اگر ہوتا تو میرا بچہ ابراہیم ہوتا، اگر ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی. سرکار اس طرح فرما گئے. لہٰذا اب کوئی لاکھ بہتر سے بہتر بھی نظر آئے، بڑا آسمان پر اڑنے والا، تو خبردار نبوت کا دعویٰ نہ کیجیے. کرو گے تو تم جھوٹے ہو اللہ کے نظر. تو اب آپ نبوت، اب نبی تو کوئی آنے گا نہیں. صدیق اکبر زمانے میں ایک پیدا ہو گیا تھا مسلمہ کذاب، وہ حضوری کے زمانے میں آیا تھا. اس نے مانگا تھا آپ سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بالکل تیار ہوں آپ کی بات ماننے پر اور آپ کو نبی ماننے پر. آپ یہ بتلائیے کہ آپ کے بعد ملک کس کو ملے گا؟ آدھا ملک ہمیں دیجیے تو ہم ہونے کو تیار ہیں. آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا، ہرگز اس کا دعوت، ہرگز اس کا اقرار اور ہرگز اس کا وعدہ نہیں کرتا. ملک اللہ کا ہے جس کو چاہے دے، ملک اللہ کا ہے جس کو چاہے دے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اب اللہ تعالیٰ نے دعوت اللہ والا کام نبیوں والا اس کو بند نہیں کیا، نبوت والا نام بند کیا. نبوت والا نبی ہونا نامزد یہ بند کیا، اور خاتم النبیین آپ کا لقب ڈال دیا کہ آپ آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں. البتہ آپ کا کام قیامت تک امت کرے گی. اب امت کو دعوت پر ڈال دیا گیا. سب سے پہلے امت کو دعوت پر لا کے کھڑا کیا. ابھی نماز نہیں آئی، ابھی روزہ نہیں آیا، ابھی زکوٰۃ نہیں آئی، ابھی حج نہیں آیا، ابھی احکام نہیں آئے، ابھی شراب نہیں بند ہوئی، ابھی سور نہیں بند ہوا، ابھی جوا نہیں بند ہوا، اور ابھی قرآن نے ان سب چیزوں کو بند نہیں کیا. سب سے پہلے دعوت اللہ کا کام اس امت پر آیا، کیونکہ لوگ ابھی رہیں گے، قیامت ابھی آئے گی نہیں، اور دنیا بھی بسے گی، اور فرعون جیسے آئیں گے، نمرود جیسے آئیں گے، حامان جیسے آئیں گے، ابو جہل جیسے آئیں گے، ابو لہب جیسے آئیں گے. دنیا میں انسان ہر طرح کے ہوں گے، وہ آئیں گے اور ہوں گے، لیکن کام ابھی باقی ہے، نام اٹھا دیا. اب ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نبی ہیں. جو کہے گا جھوٹ اور خدا کی لعنت. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، کام کرنا، اس امت کو کام کرنا ہے دعوت کا. دعوت کے کام کے لیے اللہ نے اس امت کو پیدا کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اے امت محمدیہ، تم کو انسانوں کی دعوت کے لیے نکالا گیا. تم کو ماں کی پیٹوں سے اور عدم کے پردے سے تم کو دعوت کے لیے نکالا گیا ہے، انسانوں کی دعوت کے لیے. تم انسانوں کو خدا کی طرف بلاؤ گے، تم انسانوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ گے، تم انسانوں کو برائی سے روکو گے، تم انسانوں کو سب سے بڑی بھلائی توحید ہے، اس توحید کی طرف بلاؤ گے، اور سب سے بڑی برائی شرک اور کفر ہے، اس سے تم منع کرو گے، روکو. تمہارا کام تمہارا یہ اے امت محمدیہ، خواہ تو حجام صحیح، خواہ تو قصار صحیح، چاہے تو بوچر صحیح، چاہے تو قصائی صحیح، چاہے تو دھوبی صحیح، چاہے تو فلانا صحیح، اور چاہے تو بنگی صحیح، لیکن تیرے ذمہ یہ کام دعوت کا دینا. مگر اکیلے کوئی نہیں کر سکتا، سب مل جل کے کرو. اکیلے کرنا بڑا مشکل ہے. ہر آدمی دعوت کا کام اکیلے تو عالم ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، لیکن سب مل کر کرے، ہاتھ پیر بڑھے،
اور سب مل کے کریں تو سب مل کے کریں گے تو یہ دعوت کا کام ہو جائے. صحابہ کرام سب نے مل کر کام کیا، مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے، خبر کھودنے والوں نے، سب نے مل کر جب یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اس کام کو بہت اونچا کیا. بہت یہ کام پوری دنیا میں پہنچا. اب دعوت کے کام سے پوری دنیا میں ایمانی فوائد اور برکات اور رحمت خدا اور نصرت الہی اور خدا کی توجہ اور عنابت الہی اور حق و صداقت اور حق کی شہادت، دین کا قیام، اقامت دین، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے وجود میں آئی جب دعوت کا کام عام طور سے کیا گیا اور اس میں ہر شخص نے شرکت کی، ہر مرد بالغ میں شرکت کی. میرے بھائی یاد رکھو، دعوت اللہ کا کام پہلا ہے. اگر امت نہیں کرے گی تو ایسے سمجھو دعوت کے کام نے جوڑا تھا، دعوت کا کام چھوڑا ہے تو امت ٹکڑے 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 ہو جائے. سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ امت کے ٹکڑے ہو جائے. دعوت جوڑنے کے لیے امت کو اور دعوت چھوڑنے سے امت ٹکڑے ہو جائے. اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ دعوت کے چھوڑنے سے دین کی جون سی سطح پر امت پہنچی ہوئی تھی، جب دعوت میں جڑی تھی دین کی سطح بلند ہو رہی تھی، اور جب دعوت چھوڑی ہے دین کی سطح نیچے آنے لگی. آج اسی بھوپال میں دیکھ لو، آج سے 50 برس پہلے کتنے نمازی تھے اور آج کتنے بے نمازی ہیں. پہلے کتنے حاجی تھے اور آج کتنے بے حاجی ہیں. اب پہلے کتنے حافظ قرآن تھے اور آج کتنے حافظ قرآن ہیں. اب پہلے کتنے عالم تھے اور آج کتنے عالم ہیں. اب پہلے کتنے اللہ کے ولی تھے اور آج کتنے ہیں. میرے بھائی آپ دیکھ لو، جب دین کی دعوت چھوڑی جائے گی تو یہ ساری سطح نیچے آ جائے گا، پھر تمام برائیاں زندہ ہوں گی، تمام خرابیاں ابل پڑے گی، تمام پھوٹ ابل پڑے گی، تمام تفریق ابل پڑے گی. اور اگر ایمان کی دعوت کا کام کر رہی ہو بغیر اپنے کو نبی کہے، بغیر اپنے کو نبی مانے، بغیر اپنی نبوت کا دعویٰ کیے، محض اللہ کے کام کو کام سمجھ کر اور سب سے پہلا کام سمجھ کر ایمان کی دعوت میں جو امت لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعوت کے کام کے ذریعے اس امت کو فروغ دیتا. جو چیزیں، جو مسجدیں دعوت کے کام سے چھوٹنے سے نکل گئی وہ اللہ تعالیٰ دعوت کے کام پر خود بخود واپس کرا دیتا. جو احکام ٹوٹ گئے دعوت کے کام پر وہ احکام زندہ ہوتے ہیں، اور دعوت کا کام چھوٹ جائے تو زندہ احکام بھی ٹوٹنے لگتے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، دعوت اللہ کا کام اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا کام امت کو دیا ہے. جب علم دیا تو اس علم کے ساتھ پہلا کام دعوت کا دیا. جب اللہ تعالیٰ قرآن اتارنا شروع کیا تو پہلا کام دعوت کا دیا. اور جب اس امت میں کوئی مسلمان ہوا تو سب سے پہلے دعوت کا کام کیا. سیدنا عمر ایمان لائے جناب رسول پاک اور اس کے بعد فوراً بازار گئے، بازار میں اپنے دوستوں سے ملے. 6 آدمی لے کے آئے حضور کے پاس. یا رسول اللہ، آج میں نے ایمان کی دعوت کا جو کام آپ نے بتایا تھا وہ کیا ہے، اس میں یہ 6 آدمی متوجہ ہوئے ہیں، آئیے وہ لیجیے. سرکار نے ان 6 کو سنایا اور ان کو ایمان کی باتیں بتائی. میرے بزرگوں دوستوں، پہلا مسلمان صدیق اور اس کا پہلا کام تبلیغ و دعوت. پہلا مسلمان کون اور اس کا پہلا کام. آج اگر ہم اس دعوت کے کام کو سیکھ لیں، اپنا ایمان یقین ٹھیک کر لیں. ایمان یقین کیا ٹھیک کریں؟ اپنا ایمان یقین یہ ٹھیک کر لیں کہ آج چیزوں کا اور سامانوں کا کائنات کا یقین ہمارے دل میں آ گیا ہے، اس کو تو نکال دیں اور ایک اللہ کا یقین اپنے دل میں جما لیں. کائنات یقین، دوا سے شفا کا یقین نکال، غذا سے حیات کا یقین نکال، اپنی پہلوانی کی طاقت سے اپنے کامیابی کا اور اپنی فتح کا یقین نکال، اپنی کثرت سے اپنی کامیابی کا یقین نکال، تقدیر سے یقین نکال اور تقدیر پر یقین لا. میرے بھائی آج ہم میں ایسے ایسے یقین کی طرف ہمارا رخ آ گیا ہے اور ہمارے ایسے ایسے یقین ہمارے دلوں میں بیٹھتے چلے جا رہے ہیں کہ جو یقین کو ایمان سے کوئی مناسبت نہیں اور لا الہ الا اللہ سے اور محمد رسول اللہ سے کوئی مناسبت نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون بندہ مومن ہوگا اور کون عبد کامل ہوگا اور کون نبی برحق ہوگا اور کون سلطان دو جہاں ہوگا اور کون ہر دو سرا کا بادشاہ ہو؟ آپ سے بڑھ کر تو کوئی ہے نہیں. اللہ نے آپ ہی کو بنایا اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرا اللہ، اس کے ہاتھ میں سب کچھ، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں.
اس کے ہاتھ میں سے. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں پتہ بھی نہ چلے کہ کوئی سر پر گزرا. لاکھوں بارات گزر گئی اور ڈھول پیٹے، نمازی کی نیت بنی، خدا کرے کہ ہماری نماز اتنی تن والی اور اتنی من والی اور اتنی دھیان والی اور اتنے جذب والی، اتنے انہماک والی، اتنے استغراق والی، خدا ایسی نماز ہماری بنا دے کہ چاروں طرف شور ہو رہا ہو اور ہمیں پتہ نہ چلے. ایسی خدا نماز بنا اور ہمیں علم کا شوق دے دے. دنیا میں جو علم پڑھ رہے ہو پڑھتے رہو، کوئی نہیں منع کرتا، اس سے ہم نہیں روکتے، لیکن وہ علم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو اللہ نے خود بنایا، اللہ کے قلم کی تعلیف ہے، اللہ کے دست مبارک کی تعلیف ہے، اس قرآن کو پڑھو اور اس علم کو حاصل کرو اور اس میں اپنے دیکھو کہ تمہارے بارے میں خدا نے کیا کہا، اس کے مطابق زندگی کا. اور اللہ کا ذکر ایسا بنا لو، داعی اللہ کو اللہ کا ذکر ایسا بنانا پڑے گا کہ صبح سے شام تک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کر رہا، دعا مانگ رہا اور قرآن کا حافظ و تلاوت کر رہا. ایسا اللہ تعالیٰ داعی کو ایسا بنا. عثمان غنی داعی تھے اور ایک ہاتھ میں ایک قرآن. حضرت فاروق داعی تھے اور سورہ فجر میں، نماز فجر میں پہلی رکعت میں سورہ بقرہ اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نمازوں میں سورہ بقرہ پہلی رکعت میں اور آل عمران دوسری رکعت میں. سورج گرہن ہوا، سورہ بقرہ پہلی رکعت میں اور اسی کے ساتھ آل عمران اور اس کے بعد 2 سورتیں اور تقریباً 8 پارے آپ نے سورج گرہن چھوٹنے سے پہلے میں پڑھا، نماز میں پڑھا. میرے بزرگوں اور دوستوں، خدا ہمیں ایسی نماز عطا فرمائے اور ایسا ذکر عطا فرمائے کہ ذکر ہمارے ساتھ لگا. پھر ہم ادھر داعی بنے، عابد بنے، متعلم بنے، ذاکر بنے اور ان کو 2 شرطوں کے ساتھ بنے، ایک نیت کی اخلاص کے ساتھ اور ایک اکرام کے ساتھ. کسی مسلمان کا حق بلکہ کسی انسان کے ساتھ کوئی بدمعاملگی اور کوئی شرافت لفظ کے خلاف اور کوئی تہذیب اخلاق کے خلاف اور کوئی حسن معاشرہ کے خلاف اور کوئی اچھی سیرت کے خلاف اور کوئی صفائی معاملات کے خلاف ہمارا کام نہ کسی مسلمان سے ہو اور نہ اس کے خلاف کسی غیر سے ہو. داعی اللہ بہت بڑے اخلاق والا ہوتا ہے اور داعی اللہ بہت بڑے صفات والا ہوتا ہے اور داعی اللہ معاملات اس کے بالکل صاف ہوتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے، انہوں نے کسی سے وعدہ کیا تھا ایک جگہ ملنے کا. اسماعیل علیہ السلام پہنچ گئے، وہ نہیں پہنچا. 3 دن تک وہیں رہے اسماعیل علیہ السلام، اب وہاں سے نہیں ہٹے. 3 دن کے بعد اس کو خیال آیا، وہ آیا، دیکھا موجود، کہا آپ 3 دن سے موجود، کہا موجود. اللہ نے وعدہ خلافی کو منع کیا. آپ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں گے کہ داعی اللہ نمبر اول کے اور اخلاق میں اور معاملات کی صفائی میں نمبر اول. آج ہم تم نہیں، اولاً تو دعوت اللہ کا کام سیکھتے نہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنا رہے، اور اس کے علاوہ پھر اگر دعوت کا کام کرنا شروع بھی کر دیا تو اخلاق غائب، معاملات کی صفائی غائب اور زندگی کے جواہر غائب اور کمالات غائب. اس بنا پر میرے بھائی یہ کام چل نہیں رہا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کام تو خوب چل رہا اور بڑھ رہا، لیکن اندر کی صفات نہیں چل رہی، اندر کی صفات نہیں بڑھ رہی. خدا کی دعائیں نہیں زیادہ قبول نہیں ہو رہی اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش اور بروقت رحمت کی بارش اور برکتوں میں، روزیوں میں برکت اور بروقت اور خوب زیادہ روزیوں میں برکت یہ نہیں آ رہی. اللہ کے وعدے پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے کیونکہ ہماری دعوت کا کام اخلاق سے خالی ہے، اکرام سے خالی ہے. اخلاص بہت بعضوں میں اخلاص ہوگا، بعضوں میں نہیں، خالی ہوتا جا رہا. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں ضرورت پڑے گی اس بات کی کہ ہم پہلا کام دعوت اللہ کا سیکھیں اور سیکھنے کے بعد اس میں صفات دعوت اختیار کریں اور اس کے پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ سے کوشش کریں. اس کے لیے میرے بھائی 1 سال یا 4 مہینے ہم لوگ مطالبہ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ بھائی پرائمری میں جاؤ تو 3 سال، ہائی اسکول میں جاؤ تو 8 سال اور بی بی اور میاں پاس کرو تو نہ معلوم کتنے سال، ایم اے کرو تو کتنے سال اور ڈاکٹر بنو تو کتنا مال، کتنا سال کتنا مال دنیا کے تمام کاموں پر لگا رہے ہو. 3 چلے اور اس کے برابر مال اور 1 سال اور اس کے برابر مال
بھائی مال 1 سال کے برابر، 1 سال میں جو کھا پی سکو، اور 3 چلے کے برابر، یہ 4 مہینے اور 1 سال اللہ کے نام پر دے کر اس دعوت اللہ کے کام کو اثر نو سیکھو، اگر پرانے ہو، اور سیکھنا شروع کر دو اگر نئے ہو، اور اللہ کے راستے میں نکل کر اس کام کو سیکھو، اور کسی سے نہ لڑو، نہ بھیڑو، نہ مخالفت کرو، نہ اختلافی بات کرو، نہ جھگڑے کرو، نہ لڑائی لڑو، نہ کوئی بات کرو، اپنے کو بچاتے ہوئے اور اپنے کو صحیح تعلیم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے، خوب حفاظت مانگتے ہوئے، خوب تربیت مانگتے ہوئے، خوب صفات مانگتے ہوئے، معاملے کی صفائی کے ساتھ، اخلاق کی بلندی کے ساتھ، خوب اللہ 4 مہینے اور 1 سال میں دعوت کے اصول کی اور دعوت کی مشق کر لے تو انشاءاللہ خدا کی ذات سے امید ہے کہ ہم مسلمانوں میں دین بڑھتا چلا جائے گا، ہم مسلمانوں ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، ہمیں شیطان دھوکہ نہیں دے سکے گا کہ ہم ایمان سے ہٹ جائیں، اور اگر دھوکہ دے گا بھی تو خدا حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، آپ حضرات، اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے کمانے کھانے کے لیے نمبر 2 پر، دکان زمین کے لیے نمبر 2 پر، بیوی بچوں کے لیے نمبر 2 پر۔ ہمارا آپ کا اگر اختلاف ہے تھوڑا سا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں دعوت اللہ کا کام نمبر 1 پر، اور دین کی حیات نمبر 1 پر، ہجرت اور نصرت نمبر 1 پر، دعوت اور دعا نمبر 1 پر، اس کو تو نمبر 1 پر لاؤ، اور بیوی بچے نمبر 2 پر، دکان زمین نمبر 2 پر، کھانا کمانا نمبر 2 پر، ان کو نمبر 2 پر لاؤ۔ صحابہ کرام کیا نمبر 1 وہی تھا جو میں کہہ رہا ہوں، اور یہ نمبر 2 تھا۔ آج ہمارے تمہارے یہاں نمبر 1 ہے پہلے کھاؤ، کماؤ، دکان کھولو، زمین جیتو، بیوی کے پاس جاؤ، بچوں کو پالو، مکان بناؤ، سب کچھ کر لو، جاڑے کا سامان تیار کر لو، سب کچھ ہو جائے، پھر وقت کچھ بچے، پھر پیسہ کچھ بچے تو تھوڑا سا خدا کا کام بھی کر لو۔ اس الٹنے نے ترازو کا پلڑا الٹ دیا، جو بھاری ہونا چاہیے وہ ہلکا ہو گیا، اور جو ہلکا ہونا چاہیے وہ بھاری۔ تمہیں بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ نکلے مدینہ منورہ سے؟ آتا ہے 30 مرتبہ نکلے، حاشیہ بخاری میں، اور نہ 16 دفعہ نکلے، یہ خود بخاری میں۔ اچھا صاحب 16 دفعہ میں بیوی بچے چھوڑے کہ نہیں؟ مسجد کی امامت چھوڑی کہ نہیں؟ مسجد کی امامت چھوڑی کہ نہیں؟ بیوی بچے مدینے میں چھوڑے کہ نہیں؟ بیٹی بیمار چھوڑی کہ نہیں؟ بیٹی مر گئی چھوڑا کہ نہیں؟ آپ چھوڑ خدا کے راستے میں ایمان کی دعوت کا کام کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو صحابہ جاتے تھے پہلے بیوی لے کے نہیں جاتے تھے، بغیر بیویوں میں جاتے تھے۔ دکانیں چھوڑ کے عثمان غنی 16 دفعہ نکلے سوائے 1 دفعہ میں۔ صدیق اکبر ہر دفعہ نکلے اپنی تجارت چھوڑ۔ تمہیں بتلاؤ صحابہ کرام اگر اس طرح نہ کرتے تو یہ دین کی اہمیت اور اقدمیت اور فرضیت اور حیات ہرگز وجود میں نہ آتی اگر اس کو پیچھے ڈال دیتے، اگر اس کو نمبر 2 پر ڈال دیتے صحابہ، یہ دین زندہ نہ ہوتا۔ دین کو کہتے ہیں رہنے دینی بات کی چیز ہے، یا سب کچھ زندہ ہو جائے پھر دین۔ ہم کہتے ہیں دین زندہ ہو جائے پھر سب کچھ۔ آپ کو مدینہ منورہ کا معلوم نہیں، نقشہ نہیں معلوم، مدینے کا مکان جھونپڑا، ایک صحابی نے بنایا قبہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اس کے پاس سے، جو گزرے اس کے پاس سے آپ نے فرمایا ارے مدینے میں قبہ کس نے بنایا؟ کسی نے کہا فلاں نے، آپ کے صحابی نے۔ آپ خاموش ہو گئے، کچھ بولے نہیں۔ وہ صحابی جب آئے مجلس دربار رسالت کی مجلس میں آئے، انہوں نے سلام کیا، آپ نے منہ پھیر لیا، ادھر آ کے سلام کیا، آپ نے ادھر منہ پھیر، ادھر سلام کیا، ادھر پھیر، ادھر سلام کیا، اور کچھ بولے نہیں۔ کسی صحابی سے پوچھا کہ آقا سے ناراض معلوم ہوتے ہیں، آج سلام کا جواب نہیں دے رہے؟ ایک نے کہا ہاں تم نے جو قبہ بنایا ہے نا، آپ کا گزر ہوا تھا، آپ نے دریافت کیا تھا یہ قبہ کس کا ہے، ہم لوگوں نے تمہارا نام بتایا تھا کہ ان کا ہے، شاید وہ بات نہ ہو۔ انہوں نے اوہو یہی بات ہے، ہم نے قبہ آپ کے مشورے کے بغیر بنا لیا۔
آپ سے اجازت بھی نہیں لی، مشورہ بھی نہیں لیا، اور قبہ بنا لیا، گئے اور جا کے قبے کو 1.5 لاکھ مار مار کے برابر کر دیا۔ آگے سرکار سے نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے قبہ گرا دیا، اب تو بولیے سلام کا جواب دیجیے، چپ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دوبارہ، آپ نے فرمایا یہاں ایک قبہ بھی تو بنا تھا نا یار، وہ کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا اور منہ پھیر لیا، اس نے ہم سے پوچھا، ہم نے بتا دیا یہ واقعہ، اس نے آگے گرا دیا۔ آپ نے فرمایا بہت ٹھیک کیا۔ یاد رکھو مٹی میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ وبال ہے، وبال، لیکن جتنا ضرورت کے لائق ہے اتنا خرچ ہو جائے تو کوئی عرض نہیں، باقی وبال۔ پھر آپ سلام جاری کر دیا۔ 3 صحابی تبوک میں نہیں جا سکے، دعوت اللہ کے کام میں نہیں نکل سکے، 40-50 ہزار صحابہ نکل گئے، 3 رہ گئے۔ آپ واپس آئے، یہ آئے سامنے، کیا بات ہے تم کیوں نہیں نکلے؟ آپ نے پوچھا رہے سے کیا بات ہے کیوں نہیں نکلے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، سواری تیار، ہم تیار، سامان تیار، بیوی راضی، مکان ٹھیک، پیسہ موجود، اللہ موجود، کوئی عذر نہیں تھا۔ یا رسول اللہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آپ گئے ہیں صبح کو، میں ہم شام کو چلیں گے، آپ کو پکڑ لیں گے، پھر رات گزر گئی، ہم نے سوچا کل صبح چلیں گے، آپ کو پکڑ لیں گے، اسی لیت و لال میں ہمارے 50 دن گزر گئے۔ اب پکڑا تب پکڑا، اب تو آ رہے، اب جانے سے کیا، ارے اب تو مدینے ہی پہنچ گئے، اب نکلنے سے کیا بات، یوں کہتے رہے، ہم نہیں جا۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں ان 3 نے بات سچی کہی ہے، انہوں کوئی جھوٹا عذر پیش نہیں کیا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے، اب دعوت اللہ کے کام میں جانے سے کوئی جھوٹا عذر پیش نہیں کیا ہے، ان کا معاملہ خدا کی طرف بھیجتا ہوں، خدا ہی فیصلہ فرمائے گا، یہ سچے لوگ ہیں، سچے کا فیصلہ خدا کرے۔ خدا کی طرف حکم آیا کہ بائیکاٹ کرو 40 دن کا، حقہ بند پانی، ارے حقہ پانی نہیں تھا اس زمانے میں، سلام بند، کلام بند، سلام بند، سلام بند، کلام بند، ملاقات بند، ملاقات بند، سب چیز بند ہو گئی۔ 10 دن پہلے، آخری 50 دن میں 10 دن پہلے آرڈر آیا کہ بیویوں کو پہنچا دو۔ کعب بن مالک نے پوچھا یا رسول اللہ طلاق دے دیں یا ان کے گھر پہنچا دیں؟ نہیں، فرمایا نہیں، طلاق مت دو، گھر پہنچا دو۔ 50 دن کے بعد قرآن پاک میں ان کا توبہ نامہ آیا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لیا۔ کسی گناہ پر 50 دن بائیکاٹ نہیں ہوئے، کسی گناہ پر، کسی غلطی پر، کسی غلط بات پر کسی سے بھی کوئی 50 دن نہیں روٹھا، نہ اللہ روٹھا، نہ نبی پاک علیہ السلام روٹھے، نہ صحابہ روٹھے، مقاطع نہیں ہوا، لیکن اللہ کے راستے میں نہ نکلنے پر 50 دن کا مقاطع ہوا۔ تم یہ بتلاؤ اللہ اور رسول کی نظر میں اللہ کے راستے میں نکلنا اور ایمان کی دعوت کے لیے اللہ کے راستے میں پھرنا کتنا اہم کام ہے اور کتنا ضروری ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، آج ہم اور تم بہت دنوں سے سن رہے ہیں، لیکن میرے بھائی کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی تھوڑا مانتا ہے، کوئی بہت مانتا، کوئی تھوڑا بھی جو مانتا ہے وہ جاتا نکلتا ہے خدا کے راستے میں، بیچ میں واپس آ جاتا ہے۔ بھائی جی لگا کے جم کر ہم کام کرنے کا ہمیں دستور نہیں پڑ رہا، اور جم کر ہمارے دل مضبوط نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم اس مبارک کام کو، حیات صحابہ کو، حیات دین کو، تقویت ایمان کو، تحریک ایمان کو، اور ان نمبروں کی اپنے اندر بٹھانے کو ہم اس کو کام بنا کر اللہ کے راستے میں ان کی دعوت دیتے ہوئے دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلیں۔ میرے بھائی آج پوری دنیا کا مسلمان تمام دنیا میں پھیلا پڑا، ہر جگہ جاؤ گے بہت دن لگیں گے، اگر خدا ایک بار ہی ہم لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کر دے کہ ہم اپنی جان سے، مال سے، مال سے، سال سے، بال سے، حال سے، قال سے، اپنی تمام چیزوں سے اللہ کے راستے میں پھریں، اور پھر کر اپنی ہر ایک چیز اللہ کے نام پر قربان کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی جھاڑو دے کر لائے، اللہ اس کی ہمت نہ دے تو حضرت عمر فاروق آدھا گھر چھوڑ آئے، آدھا لے آئے، اگر اس کی ہمت نہ پڑے تو 2/3 گھر چھوڑو اور 1/3 اللہ کے راستے میں لے کر اپنا مال نکل جاؤ۔
انشاءاللہ جان مال لے کے نکلو گے اور ایمان کی دعوت کا کام پہلے سیکھو گے، اس کے بعد پھر عبادت وغیرہ کرو، انشاءاللہ دین اسلام ترتیب سے آتا چلا جائے گا اور دین اسلام ہم میں زندہ ہوتا چلا جائے گا۔ کس میں زندہ ہوگا؟ اس کے لیے میرے بزرگوں دوستوں آپ سے درخواست یہ کہ 1 سال اور 4 مہینے کا دل میں ارادہ کر کے ہمت کر کے کھڑے ہو کر اپنا نام پیش کرو کہ ہم تیار ہیں، جب نبیوں والا کام ہے اور آپ کے بعد نبوت بند، لیکن سارے نبوت زندہ، اور تمام صحابہ نے کیا، تمام تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، ہزاروں اولیاء نے کیا، لاکھوں کروڑوں اولیاء نے، سب نے یہ کام کیا ہے، ہم بھی اس کام کو سیکھیں گے، کریں گے اور پوری دنیا میں دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان مال وقت لگائے، ہمت کر کے دیکھیں سب سے پہلے کون کھڑا ہوتا ہے اپنا نام دینے کے لیے۔